اس طرح کے فورم کا بنیادی مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کچھ بہتری آ جائے. جو ملک انوینٹ نہیں کر رہا اس ملک سے امید کریں کہ ان کی گریس بنے گی انٹرنیشنلی, تو ہمیں تو بجٹس اس کے بنانے چاہیے. پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایٹ دا مومنٹ ہم کوالٹی کس لیول پہ بیٹھے ہیں. یہ جو پاکستان میں بچے اے لیول او لیول کر رہے ہیں, ان کو جو ٹیچر پڑھانے آتے ہیں یہ امریکہ سے آتے ہیں, یہ اسی سسٹم کے پڑھے ہوئے ٹیچرز ہیں نا, تو وہ کیسے اتنا اچھا پڑھا لیتے ہیں. ہم نے بچے کو ان پٹ کہاں دی ہے, ہم نے اسے روکا کہاں ہے. ہم نے اس کو اسکول میں کسٹمر بنا دیا, ہم نے اس کو کالج میں کسٹمر بنا دیا. جیسے ہم میڈیکل کو سمجھتے ہیں کہ اتنی پریکٹیکل فیلڈ ہے کہ ان کو وہ ہاؤس جابس بھی کرواتے ہیں, ہاف آف دی ڈگری کے بعد وہ ان کے کلینکس بھی شروع کر دیتے ہیں, اور ایوری ون گیٹس دی ایکول اپرچونٹی. کلیئرٹی آف یور اون تھاٹس از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنا کانٹینٹ ریوائیو کرتے ہیں, دس از ناٹ اے فیور ٹو سوسائٹی, دس از لٹرلی وٹ وی آر ریٹرننگ ٹو سوسائٹی. ایک اسٹوڈنٹ نے اگر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا انڈسٹری کے ساتھ انٹرنشپس کی ہوئی ہیں, اس کی ایک ویٹیج رکھیں, اس کے بغیر وہ پاس آؤٹ نہ کر پائیں. قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشنز وغیرہ, یہ لوگ اپنا بڑا اچھا رول اس طرح پلے کر سکتے ہیں کہ دے کین گیو دا پلیٹ فارم جہاں پہ یہ گروپ آف فری لانسرز کام کرے اور یہی سروسز آگے کمپنیز کو بھی سیل ہو سکتا ہے. السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آل آف یو اینڈ بنڈل آف تھینکس for spending time to be here for this particular productive talk. انشاءاللہ ہم لوگ اس جو اور ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے وہ اس ریلیٹڈ ٹو دا کوالٹی آف اسٹوڈنٹس ان جنرل. لیکن کیونکہ نوئنگ دا کرنٹ مارکیٹ جہاں پہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب جاب مارکیٹ میں آتا ہے, تو جو امپورٹنس اور امپیکٹ اسٹینڈ پوائنٹ سے آئی ٹی اینڈ سی ایس از ایٹ ون آف دا ٹاپ لیئر اس وقت. ایون ڈبل ای ٹیلی کام کے جو کورس کانٹینٹ ہے اس میں بھی سی ایس اور آئی ٹی کا ایک میجر چنک ہے جو آفر کیا جا رہا ہے. تو ہم اس جو پھر انڈسٹری کی طرف سے ہمیں ایک پرابلم بار بار سننے کو ملتا تھا کہ جو ایک بیسس جو ہے نا, فار ایگزامپل اگر الفابیٹ یونیورسٹی میں وہ سیکھ کے گیا ہے, ورڈز یونیورسٹی نے سکھانے ہیں اور سینٹینس بنانا پھر ہم سکھائیں گے, تو ابھی اس کے الفابیٹس ہی پورے صحیح نہیں ہو رہے اور وہ مارکیٹ میں نہیں آ رہا. تو اس کے اوپر اصل میں ہم نے ایک ڈسکشن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سجیشنز ایکشن آئٹمز ہمارے سامنے آئے اور ہم پھر اس کو پھر آگے لے کے چلے. تو یہ ہم نے پلان کیا. تو کوئکلی آئی لائک ٹو اسٹارٹ ود اے کوئک انٹروڈکشن ود آل آف یو اینڈ دین وی ول کم آن دا ٹاپک اینڈ کوشچن. سر پلیز اگر آپ. السلام علیکم جی. میرا نام ڈاکٹر یاسر نیاز ہے. اکیڈیمیا سے میرا تعلق ہے. یونیورسٹی آف لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور پی ایچ ڈی ہوں فرام جرمنی ان روبوٹکس. السلام علیکم جی. میرا نام ڈاکٹر زبیر نواز ہے اور میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں ڈپارٹمنٹ آف ڈیٹا سائنس میں, اور میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ نیدرلینڈ سے ہے کمپیوٹر انجینئرنگ میں. السلام علیکم. میرا نام محمد تیمور عامر ہے. میں بحریہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور میرا جو ماسٹرز ہے وہ یونیورسٹی آف لیسٹر یو کے سے ہے. اور میں کوئی گزشتہ 4-5 سال سے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیجز میں ہارون اختر صاحب کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے. اور آج میری یہی ٹرائی ہوگی کہ جو انسائٹ اور ایکسپیرینس ہم نے بہت سارے فیکٹس کلیکٹ کیے ہیں اور ان کو آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پھر ہم مل کے ایک سینرجائز کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد سرور احسان ہے. میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ایسوسیٹ ڈین ہوں کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, اور میں نے آسٹریا سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کیا ہے. السلام علیکم. میرا نام عمر قریشی ہے. آئی ہیو لائک 14 years ہارڈ کور ایچ آر ایکسپیرینس. ایجوکیشن بھی ایچ آر میں رہا ہے تھرو آؤٹ, اینڈ آئی ہیو بین ان ٹو اے جرنلسٹ رول وچ مینس آئی ہیو بین ٹو ایچ اینڈ ایوری ایچ آر فنکشنز اینڈ ناؤ لیڈنگ ان اے آرگنائزیشن ایز اے ایچ آر مینیجر. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر عدنان احمد خان. I am serving as a GM HR in Autosoft Dynamics Private Limited, possessing almost 18 years of experience. اور like Umar, I am also a journalist, تو HR کے سارے functions کو میں look after کر رہا ہوتا ہوں. Thank you. السلام علیکم. میرا نام حسن باجوہ ہے اور میں پچھلے 8 سال سے انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا دونوں میں کام کر رہا ہوں. کرنٹلی آئی ایم ان ایڈ ٹیک سیکٹر. اس کے ساتھ آئی ایم آلسو پی ایچ ڈی اسکالر ان پبلک یونیورسٹی ان آسٹریلیا. اینڈ میرا بھی آپ کی طرح فوکس کافی عرصے سے جو ہے وہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو لنکیج ہے اس کے اوپر کام کرنے پر ہے. افشین افتخار. آئی ایم سرونگ ایٹ اسٹوارٹ پاکستان ایز ڈائریکٹر اینڈ بزنس لیڈر. My experience in HR is almost 18 years, and this topic is very close to my heart. So thank you, Haroon and Qasim Saab, for arranging this gathering because this is much needed and current challenge of IT industry and many other industries. So thank you. جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد اقسم افتخار ہے
اور میں کامسٹریٹ یونیورسٹی میں ہوں, اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, اور شاہ صاحب کے ہوم ٹاؤن سے ہوں, گجرات سے ہوں, ارون صاحب کے بھی ہوم ٹاؤن سے. باقی السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر خرم اعجاز. My hometown is Lahore and I am from University of Lahore. I am assistant professor there. My department is computer sciences and information technologies. I just want to pass over. Ji, this is Haroon Akhtar ji, because I was gonna be the last one. It's been 17 years almost in IT industry with a CS degree, like as an adaptive skill and as a God-gifted skill to be in HR. I am working since last 16 plus years in HR side. Right now I am heading as a group chief HR of OZ and OJ, both groups. اور شاہ صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا to work collaboratively on multiple such things کہ جو میرا کہہ لیں کہ جو اندر سے ایک انڈسٹری کے ایک ویٹرن کی اپنی آواز تھی کہ یہ پرابلمز ہیں, بس سلوشن کہاں ہے. تو دس پلیٹ فارم بیکم ہیون فار می ایکچولی کہ ہم یہاں سے مل کے کوئی سوچ, کوئی پازیٹیوٹی, کوئی لہر ایسی جنریٹ کریں کہ جس میں آپ سب کنٹریبیوٹ کریں, تھوڑا 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 کر کے وی بیکم بگ وائس ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی جی, جس کی وجہ سے آج ہم نے آپ سب کو ریکویسٹ کیا. تو سر آئی واز لائک ٹو اسٹارٹ ود دا ویری فرسٹ کویشچن ریگارڈنگ دا ٹاپک. کسی بھی پرابلم کو دیکھنے سے پہلے وی ہیو ٹو سی اٹ آؤٹ, وی ہیو ٹو بلیو کہ کیا واقعی پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ لوگوں کے خیال میں جو سی ایس کے کور جو کانٹینٹ ہے, جو کور سبجیکٹس ہیں, جو ٹپیکلی اگر گیج کروں تو انٹرو ٹو پروگرامنگ ہے, اوپ ہے, ڈیٹا اسٹرکچرز ہے, ایلگو ہے, آٹومیٹا ہے, آپریٹنگ سسٹم یا ڈیٹا بیسز کو اگر آپ بھی ایڈ کر لیں, تو ان سارے کورسز کے کانٹینٹ میں جو بھی آج پڑھایا جا رہا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ از سفیشینٹ انف جو کہ انڈسٹری کے اسٹینڈ پوائنٹ سے ایک ریکوائرمنٹ ہے؟ Actually, I have been thinking about this topic a lot کیونکہ میری موسٹلی زندگی کی گزری ہے فاسٹ کے اندر, اور فاسٹ نے انڈسٹری کو کافی زیادہ کنٹریبیوشنس دی ہیں. تو اس میں جو ہمارا کریکولر ہے وہ تھوڑا بہت اپڈیٹ تو ہوتا ہے, بہت زیادہ اپڈیٹ نہیں ہوتا, اور انڈسٹری کی خواہش ہوتی ہے آلویز کہ اس کو ریڈیکلی اپڈیٹ کر دیا جائے اور اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ لے کے آیا جائے. جو ہمارے اساتذہ نے بتایا وہ تو یہی بتایا کہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں پرابلم سولونگ, اور ان کو بیسک سکلز دیتے ہیں جو آپ نے ابھی کورسز بتائے, انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ ہو گیا, اوپ ہو گیا, ڈیٹا اسٹرکچرز وغیرہ ہو گیا. جو ٹیکنالوجی ہے اگر ہم ان کو ٹولس سکھانا شروع کر دیں, دیٹ چینجز ایوری 3 years اور ایوری 4 years اور ایوری 5 years. تو ہم ٹول ان کو سکھانا شروع کر دیں. فار ایگزامپل میری اپنی یونیورسٹی میں کافی لڑائی رہتی ہے اس بات پہ کہ ہم جاوا کا کورس کیوں پڑھا رہے ہیں. جاوا از جسٹ این لینگویج, ٹھیک ہے نا, تو وہ دیٹ از جسٹ اے ٹول ٹو سالو سم پرابلم. تو ہمارا جو کریکولر ہے, کریکولر پر سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں تھوڑی بہت اپڈیشن ہوتی جائے, اس میں ایڈوانس ٹاپکس آتے جائیں. اور جن چیزوں میں اپڈیشن ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 3rd year اور 4th year جو ہوتے ہیں جس میں بچہ بیسکس کر چکا ہوتا ہے, وہاں پہ الیکٹیو کورسز کے اندر لیٹسٹ ٹرینڈس دیے جائیں, لیٹسٹ چیزیں دی جائیں. جو باہر میں نے یورپ میں بھی اور US میں بھی دیکھا ہے کہ ان ایئرس کے اندر پروفیسرز اپنی لیٹسٹ ریسرچ کے ریلیٹڈ الیکٹیو کورسز آفر کرتے ہیں, اور وہاں پہ ان بچوں کو وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے, اور وہاں جا کے بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا میجر کیا ہوگا. پاکستان میں بیچلرز تو ہے لیکن میجر کا یہاں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہ چیز ڈیولپ ہونی چاہیے. تھینک یو. بہت ساری چیزوں سے میں ڈاکٹر یاسر سے متفق ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دوں, اور دین آئی تھنک آئیڈیا ہو جائے کہ میں جو بات کروں گا شاید اس میں میرا ریلیونس کہاں پر بنتا ہے. تو ایکچولی میرا کوئی ایکسپیرینس اراؤنڈ لائک آئی بین ٹیچنگ فار دا لاسٹ 20 years, اور یہ تو میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. تو اور جو یہ کور کورسز کی بات ہو رہی ہے ان میں جو الگوریدمس کا کورس ہے اور آپریٹنگ سسٹم کا کورس ہے, یہ دونوں کورسز میں آن اینڈ آف پڑھاتا رہتا ہوں. تو جس طرح سے ابھی ڈاکٹر یاسر نے کہا کہ جو کور کورسز ہیں وہ کسی بھی سبجیکٹ کے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈراسٹلی ماڈیفائی نہیں ہو پاتے, رائٹ, اور ضرورت بھی نہیں ہوتی, بیکاز وہ آپ کے کور ہیں, اور وہ آپ کی کور جو ہے وہ آپ نے, کیونکہ وہ سبجیکٹ ایز اے سائنس اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سائنس جو ہے اس کے کچھ کور سوال ہیں, اور ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ ان کور سبجیکٹس میں موجود ہیں, اور جب تک آپ ان کو اچھی طرح سے نہیں پڑھائیں گے تو وہ آپ اس کی بیس نہیں بنا پائیں گے. سو دیٹ از ریکوائرڈ.
تو ہم اگر کہتے ہیں جی کہ کور کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی اصل میں ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا جی کہ ہم اوپ میں کوشچن پوچھتے ہیں اور اس کے کچھ جوابات وہ دیتے ہیں جو کہ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ جی کہ میں نے تو سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھا، اور یہ کہ مجھے ٹیچر جو تھا اس نے اسکپ کر دیا، یا شاید کہ وہ جب بھی کووڈ کا سیزن چل رہا تھا تو اس میں پڑھا تھا. تو یہ چیزیں اگین اٹ مے ڈپینڈ کہ ٹیچر کیسے پڑھا رہا تھا، یا میں اس پہ نہیں کہتا کہ نہیں ایسی کوئی چیز ڈپینڈ کرتی، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ مطلب آپ صرف اس میں ایز اے ٹیچر کو ہم ایک اونلی فیکٹر نہیں ازیوم کر سکتے کہ وہی ایک اونلی فیکٹر ہے اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں مطلب میں کیونکہ جیسے بتایا ابھی آپ لوگوں کو کہ پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور میں اچھی طرح ریکال کر سکتا ہوں کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا لیٹس سے 2001، اور اب جب میں پڑھا رہا ہوں اور چھوٹے بچوں کی مطلب جو بالکل فریش آ رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کی بات کرتا ہوں، تو مجھے ایک بہت بڑا بچوں میں ایک ایٹیٹیوڈ کا جو چینج ہے نا وہ فیل ہوا ہے. آئی کین ویری ایزیلی سی دس، اور اس کی جو وجہ ہے شاید وہ ایک تو ہمارا جو ایولیوشن ہوا ہے فرام دی جس طرح سے پہلے آپ صرف کتاب پڑھتے تھے اور کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہوتی تھی، اب آپ کے پاس مطلب اسپیشلی جس طرح کے سوشل میڈیا نیٹ ورک آ چکے ہوئے ہیں یا آپ کے جو ویڈیوز کے جو آ چکے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے جو چینجز آئی ہیں، اور وہ چینجز ہم نے شاید بغیر کسی تیاری کے ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئی تھنک وہ ہماری ایک میجر جو ہے وہ غلطی ہے. تو اب جو مجھے فیلنگ آتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ از بیسکلی دا میجر ایشو جو ہاں. تو دین ڈیفینیٹلی سو میں آئی ول کم بیک ٹو دیٹ. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے ڈاکٹر یاسر نے کہا کہ کور آئی تھنک کہ شاید ہمیں چینج کرنے کی کوئی خاص اتنی اس میں وہ نہیں ہے. اگین جیسے ڈاکٹر یاسر کہہ رہے ہیں جی کہ 3rd ایئر اور 4th ایئرز میں جو ہے ہمارے پاس الیکٹیوز آتے ہیں، ان الیکٹیوز کو ہمیں جو ہے ود ٹائم جو ہے ان کو اپنی ضرورت کے مطابق، جیسے انڈسٹری سے بات ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ ان کلوز کلیبریشن ہونا چاہیے ہمیں، اور ہمیں ان کے ساتھ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی جو ہے آپ کی جو ہے کور وہ پڑھانی ہے، اینڈ دین دیر شوڈ بی سم نائس مکس آف بوتھ آف دیم، اینڈ دین دیٹ کین بی کہ وہ آگے جائے اور وہ پھر اس کو لے کے چلیں. جی تھینک یو. میں 2 چیزیں نا اس لیے ایڈ کر دیتا ہوں ارون بھائی، شاید مسنگ نہ ہو جائیں. جی جی. ہمارے اس طرح کے فورمز کا بنیادی مقصد کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے. یہ سب پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم سولوشنز دینے والے ہیں. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی خیر کی بات ہوتی ہے تو خبر نہیں ہے کہ کون اس کو پکڑے اس آئیڈیا کو اور لے کر چل پڑے. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. ہم نے ہمارے فورم نے یہ میرا تعارف رہ گیا تھا تو میں تعارف بھی کرواؤں. سر ماشاء اللہ. میں تو اچھا میں وہی سوچ رہا تھا. اس میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی 2-3 چیزیں بتانے کی. ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اس ملک میں، ہر جگہ ہی. ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ میں سے کوئی نہیں صحیح بتا سکتا اس وقت کیا ہو رہا ہے. اچھا جو چلا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. ہم لوگوں نے یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بنی 2017 میں. یہ ایک نو پروفٹ آرگنائزیشن ہے جی، NPO جسے کہتے ہیں، اور لیگل ٹرم میں 236 ہوتا ہے، جیسے لمز کے پاس ہے، قوت کے پاس ہے، ایدی کے پاس ہے جی. اس فاؤنڈیشن کی خاص بات یہ تھی کہ جب ہم نے اس کو بنایا اس سے پہلے میری ویڈیوز وائرل ہو چکی تھی. میرے سب دوستوں کا خیال یہ تھا کہ شاہ صاحب یہ آپ کا فیم جس کی وجہ سے آپ گیسٹ اسپیکر کے طور پہ اتنے اداروں میں جاتے ہیں، پھر ملک سے باہر بھی جاتے ہیں، یعنی اتنے اداروں سے مراد یہ تھا کہ مجھے گاہے بگاہے اس ٹائم پہ بھی پاکستان کے سینسٹیو موسٹ اداروں میں بلایا جاتا تھا. اب تو اوبویسلی بلائی جاتا ہے لیکن میں 5-6 سال پیچھے جا کے کھڑا ہوں. تو سب کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوشن بنا دیں. مجھے شدید چڑ تھی چندہ لینے سے، چیریٹی سے. خودداری بہت زیادہ تھی. ساری زندگی محنت کر کے کمایا، مزدوری کی، ایفرٹ کی. تو ہم نے اس وقت ایک پالیسی اپنی لکھی کہ ہم چندہ نہیں لیں گے، اور رول یہ بنا دیا کہ یہ سسٹینیبل ماڈلز پہ ادارہ کھڑا ہو جائے گا. جو ہماری کیپیسٹی ہوگی، چادر ہوگی، اس کے مطابق ہم پاؤں پہ لا دیں گے. یہ سب وہ بچے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں اور لائک بھی ہیں اور ڈیزرو بھی کرتے ہیں. کمبینیشن ہمیں یونیورسٹیاں دے دیتی ہیں جی، گورنمنٹ کالج، UET، یہ سب. اس سال ایک ایڈیشن یہ ہوئی، یہ جو آج کی نشست کا بیک گراؤنڈ ہے بتانا بڑا ضروری ہے، کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس نے
9D ہیزل موبائلز نے, انہوں نے کہا کہ 100 بچے آپ ہم سے لے لیں اور آپ ان کی صرف سافٹ سکلز کی گرومنگ, اٹائر, ایٹیچیوڈ, جو بڑا بیسک ہے چیزیں وہ آپ کر دیں. جو ٹیکنیکل سکلز ہیں جو ہمیں چاہیے وہ ہم کسی لیب میں کر دیتے ہیں. ایک یونیورسٹی سے ہمیں لیب مل گئی اور ان بچوں میں سے 1 سال کے بعد جن کو ہم منتھلی 10,000 روپیز دے رہے ہیں, ہم ان میں سے 80% کو جاب دے دیں گے. اچھا, جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ لگا انٹرویو پینل کو کہ ڈیزرو کرنا, لائک ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن بچوں کے اندر بڑی بیسک چیزیں, شاید لکیلی جو میرا آپ کا زمانہ تھا ہم میں استادوں کی شاگردی کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہوں. ادب کرنا ہے, احترام ہے, گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ اگر ہے تو کور کرنا ہے, کام آ جانا ہے, استادوں کی عادتوں کو سیکھ لینا ہے. وہ ہم کہتے جوتیاں ٹھیک کرنا, وہ دراصل فالو کرتے کرتے بڑے بڑے کامیاب میں نے وکیل دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم سینئرز کے بریف کیس اٹھا کے بنے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ہے تیزی میں, وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے BScs کیا نا, توپوں کی سلامی کے ساتھ, توپوں سے کام نہیں, توپوں کی سلامی کے ساتھ مجھے سافٹ ویئر ہاؤس کو رکھے, کوئی انکیوبیشن نہیں ہوئی. اچھا, پھر ایک نئی بریڈ آئی ہے, یہ میں سافٹ ویئر ہاؤسز میں جا کے بات کرنے لگ پڑا ہوں. ہارون بھائی بھی اس کو سیکنڈ کریں گے. ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی آئی ہے جنہوں نے اسٹارٹ اپ کیا, کچھ پیسے بھی کما لیے. اچھا, ان کا تعارف جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. وہ آگے اپنا تعارف کیا کراتے ہیں کہ سر السلام علیکم, میرا نام یہ ہے, میں مہینے کا 15 لاکھ روپے کماتا ہوں. کچھ زندگی میں تعارف بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک صاحب نے یہ تعارف, یہ ہماری ذرا ہم بھی کریٹیسائز اپنے آپ کو کریں. ایک بچہ آیا میرے پاس, کہتا ہے سر السلام علیکم صاحب, میرا نام علی ہے, سر میرا 50,000 فالوور ہے یوٹیوب پہ. یہ بھی اب ایک نئی نسل آ گئی. ہمارا اس طرح کے فورم کا بنیادی مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہے. اگر کہیں فیل ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں کچھ بہتری آ جائے. دیکھیں کیا پتہ یہ انفارمیشن, یہ ویڈیو, یہ ڈیٹا, یہ بلاگ, یہ سارا کچھ جو لکھا جانا ہے, کنٹینٹ کے لوگ لکھ رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, اس میں سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چلا جائے. میرا ایک آئیڈیا تھا, میں نے کہیں پریزنٹ کیا پچھلی گورنمنٹ میں, کلک کر گیا جی, گورنر نے پک کر لیا اس کو. انہوں نے کہا جی انڈسٹری اکیڈمی آپ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. جب تک گورنر رہا کمیٹی رہی. آپ جانتے ہیں گورنر ہٹا, 5-6 وائس چانسلر تھے, ایک لاہور یونیورسٹی کے ریکٹر صاحب تھے, سارے کے سارے اپنے اپنے کام. ایک وائس چانسلر کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہو گیا. اچھا, مجھے میرے بورڈ نے کہا جی اینڈ بتائیں کیا ہوا ہے. میں کہا جی یہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے ان کو کہا جی آپ کے کتنے BScs کے بچے ہیں. انہوں نے کہا جی 650 ہیں. جو ہیزل موبائل کا CEO تھا وہ اسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا لکیلی. اس نے کہا جی یہ 650 بچے میرے بچے ہیں. سر پتہ نہیں کس کی تقدیر بن جائے, کس کا نصیب بن جائے. تو ہماری جو فیڈ بیک ہے وہ کھلی ڈلی ہونی چاہیے, اور اس میں ہم چیزوں کو لے کر چلیں, بڑے دل کے ساتھ مانیں کہ یہ ہمارے اینڈ پہ غلطی ہیں. انڈسٹری اکیڈمیا کو ہم اس گیپ کو کم کیسے کر سکتے ہیں, شاید ختم نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے اس ملک میں جہاں اتنے مسئلے یہ رہے گا, کم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس سارے تناظر میں آپ کی جو بات چیت ہے, ہم ہر چیز کو ریکارڈ کریں اور اس کو پھر نشر کریں گے ایک حوالے کے ساتھ کہ یہ ایک دیکھیں کتنی اچھی ان پٹ ہے. اور مختلف طرح کے ہمارے فورمز جو ہیں, نیکسٹ منتھ کا بڑا مزیدار فورم ہے جی, ہم سمپل لائف اسٹائل پہ ایک فورم کر رہے ہیں. آپ مانیں گے میرے بورڈ نے پرمیشن کیا دی, انہوں نے کہا جی 500 کلو آلو بخارے کی چٹنی بھی بانٹنی ہے ساتھ. سر گم ہو گئی ہے چٹنی, یقین کریں 500 کلو کی پرمیشن پچھلے سال ہمارے بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا. یہ نہیں, یہ وہ باتیں جو آپ سن کے حیران ہوں گے. بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کھجور رمضان میں نہیں ہونی چاہیے, لائف اسٹائل میں ہونی چاہیے. بالکل. سر فاؤنڈیشن سے 400 یہ بچہ ہے, میری یہاں کی کوئی اسٹاف ہے 50, میرے ساتھ جڑے سارے جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے 700 لوگ ہیں. ہم نے 700 پہ تجربہ شروع کیا سر. 3 مہینے ختم نہیں ہوتے 5 کلو کھجوریں دے دیتے ہیں. سر 19 ٹن کھجوریں ہم نے 1.5 سال میں بانٹ دی. ٹھیک ہے سر. تو اب 19 ٹن کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ جیسے ہم کھجور دیتے ہیں کہتے ہیں جی ساڑھے کو پہلیاں نہیں مکیاں رہن دو, ملک شیک میں, کھانے میں, ناشتے میں. اچھا سر دیکھیں کینڈی سے تو بہتر ہے نا کینڈی. اچھا سنت رسول بھی ہے اس کے اچھا شکر کی ہے تو اچھا یہ ایسا کیوں کیا گیا. بورڈ کے ایک ممبر تھے کراچی سے, انہیں پتہ لگا کہ 2020 میں ٹنوں کھجور پاکستان کی کچرے میں گئی ہے اور انہوں نے کیٹل فیڈ میں مجبور ہو کے ڈالی ہے, کسان مر گئے. ہم نے کہا جو ہم کر سکتے ہیں, 700 گھروں میں کلچر آئے گا. تو ہم نیکسٹ منتھ اس طرح کا فورم کر رہے ہیں. تو اس فورم کا بنیادی مقصد
ایک ٹپکل جرنلسٹ کی طرح کرٹیسائز کرنا, کسی کو برا کہنا, بلیم گیم کھیلنا جو شام کو چلتی ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر دیکھتا ہے شام 7 سے رات 11 بجے تک, تو ہم وہ نہیں کر رہے. ہم چاہ رہے ہیں سر کہ یہ اس طرح کی ان پٹ. اچھا میں آپ کو ایک آخری بات یہ بھی کہہ کے ختم کروں گا. سم ٹائم ہم ایک دوسرے سے بڑا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کل کے فورم پہ ایک صاحب نے میں بالکل حیران ہو گیا کہ یار انہوں نے کتنی کمال بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسے خرچ نہیں ہوتا. جب کچھ انوینٹ ہی نہیں ہو رہا, آپ انوینٹ ہی نہیں کر رہے, تو آپ جو ملک انوینٹ نہیں کر رہا اس ملک سے امید کریں کہ ان کی گریس بنے گی انٹرنیشنلی. تو ہمیں تو بجٹس اس کے بنانے چاہیے. R&D کو الٹا کم کیا جا رہا ہے. صرف یہ سارا تناظر اگر سامنے رکھیں گے. بہت بہت شکریہ سر, بڑی نواز ہارون سر. اچھا میرے پلان میں یہ تھا کہ ون سائڈ ڈن, اور کوئی انپٹ نہیں ہے میری. میرا پلان یہ تھا کہ ون سائڈ ڈن ود ایوری بڑی, تو میں اینڈ میں شاہ صاحب کے پاس آؤں گا. میں دعا سر بڑا اچھا نہیں سر بڑا اچھا کیا آپ نے ماشاء اللہ کہ جو کانٹیکٹ سیٹ کیا آپ نے. جی ہاں, یہ کانٹیکٹ بڑا اچھا کیا آپ نے سیٹ کیا ہے. اور جنرلی میں لوگ نہیں نا جانتے, میں پنڈ جاواں نا تو وہ پیچھے ایک بابا جی ملے ایک جنازے تے کہندے نے منڈیا وہ لیکچر دینا اور بھی کچھ کرنا. میں کہ جی بروزگار ہاں. میرے والد صاحب نے کہندے نے یار منڈے نو نوکری لو کتے. یہ کمیونیکیشن گیپ بڑا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے. اچھا کوئکلی میں چاہوں گا یہ تینوں نے ہمیں جوائن کیا ابھی ریسنٹلی, تو آپ پلیز آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر ہما توصیف ہوں, ایسوسیٹ پروفیسر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی, اور پچھلے 22 سالوں سے پڑھانے سے منسلک ہوں. اسٹارٹ کیا تھا کریئر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے, PUC IT سے, اور 1 سال وہاں پڑھانے کے بعد سے اب لاہور کالج میں ہی ہوں. السلام علیکم, میرا نام مدیحہ خالد ہے. میں تقریباً پچھلے 10 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. اس سے پہلے تقریباً 2-2.5 سال پہلے میں جو پاکستان کی لوکل انڈسٹری ہے سافٹ ویئر ہاؤسز, وہاں پہ کام کرتی رہی ہوں. ابھی پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ ہوں. شکریہ. السلام علیکم, میں بھی پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کوئی پچھلے 21 سال سے وابستہ ہوں, اور ٹیچنگ کر رہی ہوں. اور اب آتی ہے ٹرن تو پھر کچھ فیڈ بیکس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں کے خیال میں کیا بیسک گیپس ہمیں کانٹینٹ اسٹینڈ پوائنٹ سے, جو بالکل فریش بچے آتے ہیں, تو ہمیں وہ کیا آبویس پوائنٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ ایزیلی اٹ کوڈ بی ایڈریسڈ ایدر بائی ایکیڈیمیا اور ایون بائی انڈسٹری, اگر ہم ہی کوئی انیشیٹو لے لیں تو وہاں سے بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. آئی نو بہت سے انیشیٹو چل بھی رہے ہیں, تو تھوڑا سا اگر آپ آنند بھی اگر آپ پلیز. تھینک یو ارون بھائی. ایکچولی میں شاہ صاحب کی ہی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جو انہوں نے اسکوپ اس کا ڈیفائن کیا تھا, آئی تھنک ہمیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوالٹی ایلیویٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹ دا مومنٹ ہم کوالٹی کس لیول پہ بیٹھے ہیں, ہم اسے میئر کیسے کر رہے ہیں, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. جب تک یہ ڈیلٹا ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, ہم کوئی بھی ایفرٹ نہیں کر سکتے اسے برج کرنے کی. ہم کیا کریں گے, ہیپ ہیزرڈ میں اچھا ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید امپروومنٹ آ جائے, ایسے کر کے دیکھتے ہیں شاید امپروومنٹ آ جائے. مے بی کسی انیشیٹو سے وہ امپروومنٹ آ بھی جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ آئے. تو ہمیں مطلب اگر ٹریک پکڑنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کوالٹی میٹر کیا کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایگزسٹنگ لیول سے ہم جانا کہاں پہ جا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ اتنا واسٹ مطلب ٹاپک ہے کہ ایک سیٹنگ میں آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. ملٹیپل ڈائمینشنس ہیں, آپ کس ڈائمینشن سے اسے کور کرنے کی بات کر رہی ہیں. ایکیڈیمیا یا انڈسٹری ریکوائرمنٹس ہم ضرورت سے زیادہ اپنے لیولس ہائی کر کے رکھے ہیں, تو شاید یہ پرابلم ہے. ایکیڈیمیا میں اس طرح سے اسٹوڈنٹ کو پالش نہیں کیا جا رہا چاہے, یہ پرابلم ہے. فیملی ایشوز جو ابھی سر نے بات کی کہ جی اب کلچرلی اتنی وہ ویریشن آ گئی ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اب کانفیڈنس اور بدتمیزی میں وہ جو فائن لائن تھی نا, وہ کہیں اریز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ بیسیکلی بدتمیزی کر رہا ہے لیکن ایزیوم یہ کر رہا ہے کہ میں کانفیڈنس شو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. آج کل کے ایرا میں اسپیشلی پوسٹ کووڈ جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کانٹینٹ میں, آپ کے جو کورس کانٹینٹ ہے, اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی ہے نا, بینگ اے اسٹوڈنٹ میں بڑے ایزیلی اسے کور کر سکتا ہوں. فری آن لائن کورسز پڑھے ہیں, ڈپلوماز پڑھے ہیں, PPTs مل رہی ہیں, ویڈیو لیکچرس مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو کور کرنا چاہوں بڑے ایزیلی کر سکتا ہوں. دا پوائنٹ ویئر اسٹوڈنٹس آر لیکنگ رائٹ ناؤ, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سیل دیم سیلف, ٹھیک ہے. وہ بڑے کیجول اسٹائل سے آتے ہیں, فلانی یونیورسٹی یہ CGPA
इतनी डिमांड है, बताएं आप क्या ऑफर कर रहे हैं. ये तो फ़ोन पे पूछ लेते हैं. एग्जैक्टली कि बजट इतना है तो आएंगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है. फ्रेश स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं कि टाइम वेस्ट होता है, मैं अगर आऊँगा और मुझे जॉब ना मिली तो ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो हमें बेसिकली इन स्टूडेंट्स को जो ग्रूम करने की आई थिंक ज़रूरत है ना एट द मोमेंट, कि इन्हें थोड़ा सा अपने कैरियर को बिल्ड करने का आइडिया हो. एट द मोमेंट उन्हें यही लगता है कि अच्छा अगर 60,000 पे स्टार्टिंग आ रही है, इससे ज़्यादा तो मैं फ्रीलांसिंग में कमा रहा हूँ. और ख़ासतौर पे जो डॉलर का आजकल जो जंप चल रहा है, तो जो नहीं भी इस लेवल पे था अब वो कन्वर्जन में बड़े आराम से कह रहा है कि यार मैं घर बैठ के आराम से करता हूँ. बट वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहा उसके पास मैक्सिमम 24 आवर्स ही हैं, वो 25 आवर्स काम नहीं कर सकता. ठीक है, वो पर आवर का जो उसका रेट मिल रहा है वो मल्टीप्लाई होना है जितने आवर्स वो एफर्ट कर रहा है. कोई संडे, कोई फैमिली इवेंट, कोई खुशी गमी उस दिन काम नहीं करेगा तो उस दिन वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी. ठीक है, जॉब पे आता है या बिजनेस स्टार्ट करता है तो शायद इन चीज़ों से वो बाहर आएगा. तो पॉइंट इज के स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो ग्रूम करने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपने आप को सेल कैसे करना है, अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, और वो ऑप्शंस ग्रैब कैसे करनी है जो कि मार्केट में उनके लिए अवेलेबल है. मैंने रिसेंटली वी हैड अ करियर ड्राइव एट बैरिया यूनिवर्सिटी. तो आई आस्क्ड वन ऑफ द HR मैनेजर्स कि आपको पता है कि ये जो एकेडमिक सिस्टम है हमारा पाकिस्तान का, ख़ासतौर पे कंप्यूटर साइंस का, इसकी रिकग्निशन का या एक्रेडिटेशन का प्रोसेस क्या है? बेशक वो जो कमेटीज़ बनती हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे NBAC है, बिज़नेस एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है, और कंप्यूटर साइंस का एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है, उन्होंने एक सर्टन स्टैंडर्ड सेट किए हैं. अभी जो करंटली हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस का, इट वाज अप्रूव्ड बैक इन 2017. एवरीबडी वुड, अभी तक जो नेक्स्ट आ रहा है वो अभी तक इन प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है. Whenever you are willing to run a program at यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस का, तो आपको अपने फर्स्ट बैच के बाद उसकी एक्रेडिटेशन कॉल करनी पड़ती है. उसका जो पूरा का पूरा कैरिकुलम हमें प्रपोज़ किया जाता है वो हमने फॉलो करना होता है. कैसे फॉलो करना है? फॉर एग्जांपल 130 क्रेडिट्स इज़ प्रिस्क्राइब्ड है, उसके ऊपर हम 3 क्रेडिट्स ऊपर या नीचे उसके ऊपर हमें थोड़ा सा वो मिल जाता है. अब वो 3 क्रेडिट्स जस्टिफाई करने पड़ते हैं कि ये एक इलेक्टिव ऑफ़र कर रहे हैं शायद सॉफ्ट स्किल के लिए. इसकी जो रिवीजन है उसमें एटलीस्ट इससे पहले जो आया था वो 2013 का था, तो तकरीबन 5 साल का एक गैप उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. उसको जब तक हम फॉलो नहीं करते, हम पॉलिटिकली उसको हम लोग लेके नहीं जा सकते एक्रेडिटेशन के प्रोसेस. तो सिस्टम के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. वन ऑफ माई चाइनीज़ जो क्लासमेट थी बैक इन मास्टर्स, उसने मुझे बताया, आई वॉज शॉक टू सी, कि उसने कहा जी मैं मैट्रिक का जो मेरा था ना, मैं उसमें फ़ेल हो गई. तो मैंने कहा विच सब्जेक्ट वाज इट? तो उसने कहा कि मैं जो स्किप रोप होती है वो 100 नहीं कर सकी 1 मिनट में. ये उनका नेशनल अवेयरनेस है कि इस फिटनेस लेवल के ऊपर आपका एक बच्चा मैट्रिक के लेवल पे होना चाहिए. अच्छा, सेकंड जो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि 3.68 वाले GPA के बच्चे को हमने हायर नहीं किया और 3 वो उसके ऊपर हमने उसको कर लिया. तो वन ऑफ माई फ्रेंड उसने मेरे साथ ये वाक़या शेयर किया और मेरे लिए ये बड़ी लर्निंग थी, और बाद में मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया कि सिंध की एक यूनिवर्सिटी से एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में था, और उसका CGPA वाज 3.8, और ये जो बंदा था इसका GPA 2.96 था एक यूनिवर्सिटी से. तो वो जब 3.86 वाला बाहर आया, उसने कहा यार ये मुझे एक असाइनमेंट मिल गई है एक डाटा साइंस के ऊपर, एंड आई एम अनएबल टू सॉल्व, और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मैंने कैसे करना है. तो जब वो 2.96 वाले ने पढ़ा तो ही रियलाइज़ कि बेसिक फंडामेंटल एक प्रॉब्लम है फॉर्मल मेथड्स की, जो कि किसी भी लेवल के ऊपर सॉल्व हो सके. मेरा बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जिस लेवल के ऊपर आप बच्चों को एवेलुएट कर रहे हैं वो थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट तरीके से. हो सकता है वो जो 2.96 वाला है वो बहुत टाइट एवेलुएशन के बाद आपके पास आया, और जो 3.68 वाला वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल एवेलुएशन के बाद. अच्छा, अब इसमें एक नेशनल एवेलुएशन क्राइटेरिया डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हमने पिछले 5-7 उसमें लर्न किया. अच्छा, द फर्स्ट कोर्स दैट इज़ ऑफर्ड एट BScs लेवल, अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे, दैट इज़ स्टडी स्किल्स. आप सिंगापुर में चले जाएँ, गुड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, स्टडी स्किल्स. हमारे टीचर कुछ अर्सा पहले जब आते थे तो हुकूमत की तरफ से B.Ed और M.Ed करवाया जाता था.
اور اس میں ایک روڈ میپ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے، کیونکہ یہ چیز بڑی شاکنگ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم ڈی این اے کو سنتھسائز کر رہے ہیں اور یاد کرنے کا طریقہ نہ ہو. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اس چیز کو پڑھا ہے کہ کوئی چیز یاد کیسے کرنی ہے؟ اور یہ ڈیفائنڈ میتھڈالوجی ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ایچ ای سی اس کو لے کر آنے کی کوشش کر رہی ہے. انجینئرنگ کونسل میں یہ چیز پہلے سے ہے جس کو ہم آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن بولتے ہیں، او بی ای. جو او بی ای کا فریم ورک ہے یہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کے برین کو انہوں نے، اگر جو آپ نے لرننگ کرنی ہے اس کو انہوں نے کوگنیٹو، سائیکو موٹرز اور افیکٹو کی 3 ڈومینس کے اندر ڈیفائن کر دیا. اگر آپ ان ایک بچے کی اسائنمنٹ کو کوگنیٹو کے جو 5 لیولز ہیں اس سے گزار رہے ہیں تو وہ ہی اور شی وڈ بی ایبل ٹو کریٹ سم تھنگ، جس طرح آپ اس کو FYP کے بولتے ہیں. سرپرائزنگلی ہمارے 8 سیمسٹر تک یونیورسٹیز کے اندر بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وٹ از ڈیٹا بیس. جو وٹ ہے یہ ریممبرنس کا لیول ہے، دس از دی لوسٹ لیول آف لرننگ، لوسٹ پاسبل لیول. جو کریشن کا لیول ہے جہاں پہ اس نے کسی چیز کو اپلائی کرنا ہے کہ یہ اچھا یہ 4 ٹانگیں، یہ 4 ٹانگیں اسٹول کی ہیں یا چیئر کی ہیں یا میز کی ہیں یا کس چیز کی ہیں، 4 ٹانگوں کا تو ہم نے اس کو یاد کروا دیا. تو یہ وہ بیسک لیگ ہے جو ہم نے بہت ساری جگہ کے اوپر محسوس کیا ہے اور اس کو ہمیں مل کر ایک جگہ کے اوپر امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے آگے چلنا چاہوں گا. یہ جو انہوں نے آؤٹ کم بیسڈ اسیسمنٹ کی بات کی ہے، یہ میں کامسٹس یونیورسٹی سے ہوں اور کامسٹس میں یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آؤٹ کم بیسڈ اسیسمنٹ انہوں نے جو ہے انٹروڈیوس کروائی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ریسنٹلی کروائی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دوسرے ڈپارٹمنٹس میں یہ ہو رہی ہے. اچھا انٹرسٹنگلی جو ہے وہ یہ بلومز ٹیکسانومی لیولز ہیں، 6 لیولز ہیں جس میں جو ہے انہوں نے ریمیمبرنس بتایا لویسٹ لیول ہے اور کریشن یا سینتھسس جو ہے یہ ہائیسٹ لیول ہے. انٹرسٹنگلی الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو رہا ہے، مطلب 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن آن دی گراؤنڈ کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. مطلب امپلیمنٹ ہو گیا وہ اور کھاتے بھی سارے پورے ہیں لیکن آن دی گراؤنڈ کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. تو یہ میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ٹیچرس کا رول ہے اور کمپلیٹلی ٹیچر کو بھی بلیم نہیں ہم کر سکتے. آف کورس سسٹم ہے ایک، اس کے اندر انہوں نے چلنا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہے کہ ٹیچرز شوڈ بی comfortable, should be able to come up from their comfort zone. کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر آئیں گے تو پھر وہ شاید چیزیں کر سکتے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ یہ سسٹم کا بھی جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہے کہ بے شک آپ نے جو ہے وہ آؤٹ کم بیس کے اسسمنٹ انٹروڈیوس کروا دی ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کو کھاتوں میں تو میئر کر رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ٹیچرس اس کی ٹرو اسپرٹ میں اس کو خود نہ کریں. اچھا اس کی ڈاکومنٹیشن اتنی زیادہ ہے، وہ ہم الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پہلے کچھ ٹیچرس ہمارے پڑھاتے تھے تو وہ ڈرتے تھے کہ یار ہمیں کوئی الیکٹریکل میں کورس نہ مل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکومنٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ شاید وہ جو اس کی اسپرٹ ہے وہ مر جاتی ہے کہیں پہ، ٹھیک ہے. مطلب ٹیچر جو ہے اگر واقعی وہ ٹرولی جو ہے وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہے، وہ کہتا ہے یار باہر میں جائے میں کھاتے تو پورے کر لوں پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں سائڈ پہ ہے، ٹیچر کی اپنی موٹیویشن، ٹیچر کا اپنا جو اس کا ایک کمفرٹ زون سے باہر آنے کی ول ہے وہ بھی چاہیے، اور دوسری سائڈ پہ سسٹم کا جو ڈیفیکٹ بھی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جو انڈسٹری والے ہیں ان کو کتنا جو ایکریڈیشن کا ہے ان کو نالج ہے یا کتنا یہ اس سے اویئر ہیں. مے بی انڈسٹری والے یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ یہ اس طرح کی جو ایکریڈیشن باڈیز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ انفلوئنس کریں کہ یار بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں کھاتے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں اس طریقے سے آپ امپلیمنٹ کر کے دیں. اچھا ایک اور چیز میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو میرے ذہن میں زیادہ یہی تھا کہ ہم کورس آؤٹ لائن یا سیٹ آف کورسز ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ مجھے جو انڈسٹری سے تھوڑا سا فیڈ بیک ملا ہے اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایٹیچیوڈ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں تو اس میں یہ انڈسٹری سے ان سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں آپ کی کیا سجیشن ہے کہ ہاؤ شوڈ وی امپروو دس، ٹھیک ہے، یہ آپ کی طرف سے فیڈ بیک چاہیے ہوگا. کیونکہ سب لوگ کافی بات کر چکے ہیں تو میں اسی میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں اور میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز جو ہے نا وہ جہاں تک کریکولم کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کریکولم تو ہمارا ٹھیک ہے، اس میں تو ایز سچ کوئی جو خاص طور پہ جو فاؤنڈیشن کے ہمارے کورسز ہیں وہ ہمارے ٹھیک ہیں. الیکٹریکل کی آپ بات کریں، جو ریلیٹڈ فیلڈ ہیں، کمپیوٹر انجینئرنگ کی بات کریں یا آپ کمپیوٹر سائنس یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کریں، ڈیٹا سائنس کی بات کریں، تو ہمارے جو کور کورسز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں. میرے خیال میں جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سنگل موسٹ ہماری پرابلم کیا ہے تو وہ صرف ایٹیٹیوڈ ہے اسٹوڈنٹ کے لیول کے اوپر بھی. کیونکہ اسٹوڈنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں آج سے 7-8 سال پہلے یونیورسٹی آف لاہور میں تھا تو ابھی تک یہ نا یہ الیکٹریکل پہ سلمپ نہیں آیا تھا. تو اسٹوڈنٹ پڑھتے نہیں تھے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ان کا مسئلہ کیا ہے، مطلب یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں.
تو یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی میرے لیے یہ آئی اوپننگ تھی یہ بات. تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ بھائی تم لوگ اتنی زیادہ یہاں فیس دیتے ہو اور تم لوگ پڑھتے نہیں ہو, مجھے نہیں سمجھ آتی مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کا. تو میں نے یہ ان سے کویشچن پوچھنا شروع کیا اور میں یہ کئی سال تک ان سے یہ سوال پوچھتا رہا, تقریباً 3-4 سال. تو وہاں ایک یونینیمس آنسر آتا تھا. وہ یہ کہتے تھے جی کہ ہمیں جو جاب ملنی ہے نا وہ ہماری اسکل پہ نہیں ملنی. یہ میں الیکٹریکل کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. ہمیں جاب ملنی ہے ہمارے کانٹیکٹس کی بیس کے اوپر. اور بہت سارے لوگوں نے ایڈمیشن لینے سے پہلے یہ انہوں نے پہلے سے اپنے کانٹیکٹ سیٹ کیے ہوئے تھے کہ جی میرے والد صاحب جو ہیں وہ فلاں کمپنی میں ہیں, میرے چاچو جو ہیں وہ وابڈا میں ہیں, تو بس مجھے صرف ڈگری چاہیے جس پہ لکھا ہو کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور اس پہ PEC کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, تو اس کی بیس پہ مجھے جاب مل جائے گی. آتا جاتا مجھے ہے یا نہیں ہے, ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4-5 سال میں یہ سچویشن تھوڑی چینج ہو گئی ہے. ایک تو IT کے بوم نے لوگوں کو اس بات کا میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر میرے اندر اسکل سیٹ نہیں ہوگا تو مجھے جاب نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز ہی یہی ہے جو ہمیں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے بھی اور بات کلیئر ہو جائے گی. میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں بچے A لیول O لیول کر رہے ہیں, ان کو جو ٹیچر پڑھانے آتے ہیں یہ امریکہ سے آتے ہیں, یہ اسی سسٹم کے پڑھے ہوئے ٹیچرز ہیں نا. تو وہ کیسے اتنا اچھا پڑھا لیتے ہیں؟ اس کی وجہ سمپل ہے, انہیں پتہ ہے کہ اگر بچے کی اسکل نہیں بنے گی, اگر بچے کا کانسیپٹ نہیں بنے گا تو اس کا A گریڈ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹیچر بھی انسانوں کی طرح پڑھاتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی انسانوں کی طرح پڑھتا ہے. تو ہمیں اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کو بتائیں کہ بھائی اگر تم اسکل سیٹ نہیں تمہارا ہوگا نا تو تمہیں جاب نہیں ملنے والی ہے. تم فاس سے پڑھا ہو, تم لم سے پڑھا ہو, تم MIT سے ڈگری لے آؤ, اگر تمہارے اندر اسکل سیٹ نہیں ہے, تمہارا CGPA 4 ہے یا 2 ہے, اگر اسکل سیٹ نہیں ہے دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں سب سے بنیادی پرابلم جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کی ہے. جب تک یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ دیکھیں نا, میں جو کورس پڑھاتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں ٹھیک پڑھاتا ہوں, اور یہاں سے اکثر لوگ جو یہاں ٹیچرز ہیں مجھے پتہ ہے یہ سب ٹھیک پڑھاتے ہیں, اور تقریباً 90-80% ٹیچرز جو ہیں وہ ٹھیک پڑھاتے ہیں. 10-20% مجھے پتہ ہے جو درمیان میں ہینکی پھینکی کرتے ہیں. تو ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے اندر وہ ہم چینج سسٹم جو ہے نا وہ انہیں بس نکلنے دیتا ہے. سسٹم نے اپنا فلٹر ٹھیک نہیں لگایا ہوا, اور انفارچونیٹلی جنہوں نے فلٹر ٹھیک لگایا ہوا تھا انہوں نے بھی لوز کر دیا ہے. یاسر میری بات سے ایگری کریں گے کہ فاسٹ میں فلٹر ٹھیک تھا تو انہوں نے بھی اپنا فلٹر ڈھیلا کر دیا کہ چلو نکل جاؤ, کوئی بات نہیں, خیر ہے. تو ہمیں اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کریں گے یہ تبدیلی نہیں آئے گی. میں آپ دونوں کے کویشچن جو آپ نے بھی پوچھا اور آپ نے بھی پوچھا کہ انڈسٹری کی ایکچولی نیڈ ہے کیا, تو میں اس کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک یہ کہ بیسک نیڈ کیا ہے, جو کہ کور کانسیپٹس ابھی آپ کور سبجیکٹس جو ہیں وہ ہم کور کر رہے ہیں, اور دوسری لیٹسٹ اسکلس. ٹھیک ہے. اب کور کانسیپٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کنٹینٹ بالکل ٹھیک پڑھایا جا رہا ہے, وہی کانسیپٹس ہیں بالکل ٹھیک پڑھائے جا رہے ہیں, مگر پرابلم از کہ وہ کس طریقے سے پڑھائے جا رہے ہیں, دا وے آف ٹیچنگ. اب اگر آپ ایک پولیمارفزم کی بات کر رہے ہیں تو پولیمارفزم پڑھایا کس طرح سے جا رہا ہے, کتنا پریکٹیکلی پڑھایا جا رہا ہے, اس کے اندر ویز آف ٹیچنگ سے. اب فار ایگزامپل آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اوبویسلی میرے سے زیادہ ہے, مگر میں نے اپنی ٹیچنگ میں یا جو میں نے جتنے اپنے جیسے لوگوں کو دیکھا, کوڈنگ پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے, دس از دا مین کویشچن. وہ کون سے ماڈلز ہیں, کیا ہم کوڈنگ بھی صرف پریزنٹیشن سٹائل سے پڑھا رہے ہیں, یہاں پر پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے. یہ پرابلم جب اسٹارٹ ہوتا ہے ہمیں ایکچولی جس طرح آپ نے بات کہا کہ ٹیچر کو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے وہ لیٹسٹ ماڈلز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جو کہ کوڈنگ کو پڑھانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ادھر میں حسن بھائی کو ایک سیکنڈ کے لیے روکنا چاہوں گا ٹو شیئر اے بیک گراؤنڈ ریگارڈنگ حسن. حسن صاحب واز ان پیور ٹیچنگ, ٹپیکل ٹیچنگ. 7-8 سال میرا خیال آپ کا کچھ ٹیچنگ کا ان کا بیک گراؤنڈ تھا. تو آئی بیکم اے ریزن ایکچولی ٹو کنونس ہم کہ آپ جو پریکٹیکل دنیا میں جو ٹارگیٹڈ اسکل, لیٹسٹ ترین اسکلز جن میں جابز ہیں اور بندے نہیں ہیں, اور آپ ان میں سے اگر کسی ایک میں ان ہوں اور آپ صرف وہ ایک اسکل کے اوپر فوکس کریں تو آپ ایک دنیا بدل سکتے ہیں. اچھا, سم ہاؤ ہی گٹ کنونسڈ. اور اب یہ جو دنیا کا ایک یونیک پروگرام ہے جو گیم ٹرین کے پلیٹ فارم ہے, وہ پیورلی
گیمنگ میں یونٹی 3D ایک جو پلیٹ فارم ہے بہت ریناؤنڈ ہے, تو یہ اس میں ہی واز دا فرسٹ پاکستانی ٹیچر جو لیڈ کر رہے ہیں, اور اٹس دا فرسٹ ورلڈ ایکسپرٹ ٹیچر لیڈ پروگرام جس کے اندر یو ایس کے بھی ایک دو پلیٹ فارم ہیں, جنریشنز اٹ سیلف انوالو ہے. تو ہی از سکسیزفلی, کیونکہ میں ان کوہارٹس کا ویلنس مینٹور بھی ہوں, تو دیٹس وائی آئی ہیو دیٹ مچ آئیڈیا. تو ماشاء اللہ ہی ہیو پرسپیکٹیو فرام بوتھ سائڈس, کہ اکیڈیمیا میں تھے تو تب کیا چل رہا تھا, اب جب ایک پرابلم ایک ٹیک اسٹیک کے اوپر ان کو دیکھنا پڑا ہے تو ادھر کس طرح سے پروگرام پوائنٹس آ رہے ہیں. تو آئی گیس یہ جو آپ کا کوڈنگ والا جو پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر سر اب آپ ہمارا بندہ توڑ کے لے گئے سر, انڈسٹری کو بڑی ضرورت ہے, یقین مانیں. اچھا, آپ کی اسی بات میں ایڈ کرتا چلوں, الحمدللہ ہمیں ایک لیٹسٹ اچیومنٹ ملی ہے کہ ہمارا ایک ریسورس جو ہے وہ USA میں ہائر ہو گیا, یہاں سے ہائر ہو. اچھا, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پروگرامنگ اینڈ کوڈنگ پڑھائی جانی چاہیے. تو جب وہ ہو جائے گی تو پھر وہ جب سافٹ ویئر ہاؤس میں وہی اسٹوڈنٹ جا رہا ہوگا تو پھر جو ہمیں جو چاہیے ہے کہ اس کا بیسکس کانسیپٹس ٹھیک ہوں وہ ہو جائے. سیکنڈ پرابلم از دا لیٹسٹ اسکلس. فار ایگزامپل, اب مارکیٹ میں ایک نیو ٹیکنالوجی آئی ہے, ورچوئل ریئلٹی لے لیں آپ یا مارن ٹیکنالوجی لے لیں, کوئی بھی ٹیکنالوجی. اب وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں وہ پڑھ کے نہیں آیا, ٹھیک ہے. اب وہ یونیورسٹیز کو جو میں نے آبزرو کیا وہ کیوں نہیں پڑھ کے آیا, کیونکہ یونیورسٹیز موسٹ آف دا یونیورسٹیز وزٹنگ لیکچرر کی طرف جانے سے گریز کرتی ہیں, اور وہ الیکٹیو, یہ میں الیکٹیو سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, الیکٹیو سبجیکٹس وہ آفر کرتے ہیں جس کا ریسورس ان کے پاس اویلیبل ہوتا. اب وہ کتنے ریسورسز اویلیبل کر سکیں گے, نہیں کر پائیں گے, تو وہاں پر پھر گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اٹ از اے سجیشن ان بوتھ سائڈ پہ کہ ہمیں بیسک کانسیپٹس کیسے امپروو کرنے چاہیے, اور یونیورسٹیز کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو لیٹسٹ اسکلز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا وزٹنگ کا جو ایک ماڈل ہے اس کو اڈاپٹ کرنا. ہم نے موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا ایک کورس آفر کرنا تھا کچھ عرصہ پہلے. HEC کی طرف سے یہ کمپلشن ہے کہ 18 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہونا چاہیے جس نے ٹیچنگ کرنی ہے یونیورسٹی میں. وی آر انیبل ٹو فائنڈ اے سنگل پرسن فرام انڈسٹری جو کہ فری ہو مارننگ کے ٹائم میں اور آ کے پڑھانا چاہتا ہو اور اس نے ماسٹرس کیا ہو. موسٹ آف دا پیپل ان دی انڈسٹری دے لیو دیئر ایجوکیشن آفٹر BS پروگرام, اور اس کے بعد وہ نہیں آتی. یہ گیپ ہمیں کور کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے, یہ بڑی ایک اس کی انسائٹ. دوسرا سر, یہ جس طرح سے ہم بول رہے ہیں یہ اٹ از ناٹ فیزیبل ٹو بی امپلیمنٹڈ ان دس وے, جو آپ کور کانسیپٹس اور اس کی بات کریں. یہ ڈسکشن میری اور ہارون صاحب کی بھی بحریہ یونیورسٹی میں ایک مرتبہ ہوئی تھی, اینڈ دین وی پریزنٹڈ اے IFP ماڈل جو کہ ابھی تک ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے, بٹ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اٹ واز انٹرنشپ فائنل ایئر پروجیکٹ اینڈ پلیسمنٹ ماڈل ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ HEC کی طرف سے اٹ از اے کمپلشن ٹو ہیو اے 6 weeks انٹرنشپ پروگرام آفٹر یور 6th سیمسٹر. 6 سیمسٹر کے بعد جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے یہ ایک ایسا اسپاٹ ہوتا ہے جہاں پہ بچہ اپنی کسی ان ساری اسکل سے گزر کے کریشن کے لیول کے اوپر آتا ہے اور چیزوں کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارا جو پوسٹ گریجویٹ کا پروگرام ہے نا, اس میں نمبر آف ریسرچ پیپرز کے اوپر ہے کہ کتنے نمبر آف ریسرچ. اس کی وجہ سے ہمارے لائبریریز جو ہیں دے آر فل آف ہارڈ بائنڈنگ بکس, ناٹ ایون اے سنگل ون از کمرشلائزڈ. اور پیسہ لگ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ R&D پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. یونیورسٹیز آر گیونگ 50,000 روپیہ ایز اے ایوارڈ ٹو دی ریسرچرس, لیکن یہ کہ وہ کمرشلائز نہیں ہو پا رہا ابھی تک ایسی کوئی, کیونکہ انڈیجنس پرابلمس نہیں ہیں. تو یہی چیز ہمارے BS کے اوپر بھی ہے. نن آف دی انڈسٹری ممبر کیم بیک ٹو اس کہ ہم انٹرنشپ کے لیے 6 یا 7 بچوں کو لے جاتے ہیں, اور بچے اپنے انسائٹ کے بعد جب FIP کے اوپر آئیں گے تو ان کا ایک پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوگا, وہ ڈفرینٹ ایک FIP کریں گے, کیونکہ فائنل ایئر پروجیکٹ از دی پرائمری میئر آف کہ اس نے پڑھا کیا یا کیا کیا وہ ایک سمپل ایک انفارمیشن سسٹم امپلیمنٹ کر رہا ہے یا وہ کوئی ایسی کسی پرابلم کو لے کے آ رہا ہے جو وہ 6 سیمسٹر میں اس کے پاس آنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس میں ہمیں, کیونکہ ہم سولوشنس کی طرف جانا ہے نا, تو ون آف دی سولوشن از ٹو کریٹ مور اپرچونیٹیز فار اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ ایز انٹرنیز ان ٹو دی انڈسٹری. Secondly, there is another option which is industry-based final year projects that you give us the problems, you create Pakistan Software House Association should come forward, they should send us the list of problems they are having. For example کہ جی میں ایک Audi کا آکسیجن سینسر امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور we are unable to do it at our فلاں لیب کے اندر, آپ یہ کریں. ابھی کچھ لیبس میں یہ ہو رہا ہے, کامسیٹس کچھ کر رہی ہے, فاسٹ کچھ کر رہی ہے, بٹ اٹ از ویری کنفائنڈ ان سائڈ دی یونیورسٹی
کہ وہ جب پی ایچ ڈی ریسورس اس لیول پہ پہنچتا ہے, somebody جو ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا ریسورس ہے وہ اس کو لے جاتا ہے, وہ پروجیکٹ وہیں پہ ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے. یہ ڈائلیماز ہیں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے, اور یہ ہمارے مطلب کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہے نا ہمارے پاس. جیسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی وہ جب اصغر زیدی صاحب چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ اس لیے ہے کہ لاسٹ 3 وائس چانسلرز نے پالیسی کو کنٹینیو کیا. کمانڈ جب شفٹ ہوئی ہے تو وہ آگے لے کر چلے ہیں چیزوں. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وین ایور اے نیو ریکٹر اور نیو پرسن کمز اپ, تو وہ ایک نئے مائنڈ سیٹ نئے ویژن کے ساتھ آتا ہے, ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. اسی کے اندر ایک اور جو پرابلم ہے, لاسٹ بات, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں, آپ نے اس کو ایز اے انڈسٹری ابھی تک ٹریٹ کیا ہی نہیں ہے. جب انڈسٹری ٹریٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ لیول پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی مین پاور پروڈیوس ہو رہی ہے. ابھی تک آپ کے لیے یہ اتنے شاکنگ نمبرز ہوں گے اس سال, دی نمبر آف گریجویٹس ایجوکیشن سیکٹر از گوئنگ ٹو پروڈیوس فار کمپیوٹر سائنسز. دی ڈگری کی جو پرائس ہے نا, اٹ از اراؤنڈ 12 لاکھ روپے کے قریب چلی گئی ہے. جی جی پر ایئر نکال رہے ہیں. اتنی تو جاب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو نہیں سر, بی ایس سی ایس کی ڈگری لے کے نکل رہا ہے سر. پاشا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو 1 لاکھ لوگ سر چاہیے ہیں. ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, چاہیے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں تھرو آؤٹ, سوری میم پلیز, یہ دونوں فیکٹس لکھتے ہیں. ہمارے پاس 25,000 اور 10%. ایگزیکٹلی اپرچونیٹیز ہیں, بھری ہوئی ہیں. آپ یقین مانیں, میں بینگ این ایچ آر مینیجر, جنوری سے لے کے دسمبر تک ریکروٹمنٹ ہی نہیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے, ریکروٹمنٹ ختم ہی نہیں ہوتی. 80% ہمارا جو ورک لوڈ ہے وہ ریکروٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب لاسٹ ایئر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لاسٹ ایئر پاشا نے ایک سیلری سروے کیا تھا, اینڈ جو 6 منتھ کا ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا تھا, جنوری ٹو جون جو انڈسٹری کا ٹرن اوور ریٹ تھا دیٹ واز 35%. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو فلیٹ ڈبل کرتے ہیں تو دیٹ مینس 70%. ٹھیک ہے, جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں سیلریز جو ہیں وہ ریپڈلی شوٹ کر گئی ہیں. اب اگر آپ فریش گریجویٹ 100,000 120,000 اگر وہ مانگ رہا ہے اور آپ ولنگ بھی ہیں پے کرنے کے لیے, تو بیک آف دا مائنڈ آپ وہ ROI کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ چاہے وہ فریش ہے, میں اسے 120,000 دینے کو ریڈی ہوں, لیکن ان ریٹرن مجھے کیا ملے گا. ٹھیک ہے, آئی ٹی سیکٹر کا اور باقی جو آپ کے ڈسپلنس ہیں, جو مین ڈفرنس ہے, اٹ از اے پیور سروس سیکٹر. آپ کا مکینیکل یا الیکٹریکل انجینئر چلے گا نا, تو وہ اپنے سپروائزر یا وہ جو ٹیکنیشین ہے اس کے سر پہ بھی کام چلا سکتا ہے. اس پلانٹ کے کون سا بٹن کب پریس کرنا ہے, کون سا سینسر کیا ریڈنگ یا کیا بیپ دے گا تو میں نے کیا کام کرنا ہے. آئی ٹی کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ نے بینگ اے انڈیویجول اور بینگ اے ٹیم ممبر دونوں طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر کوئی ایک اسپیکٹ بھی آپ مس کرتے ہیں تو آپ مس فٹ ہوں گے اس کمپنی کے لیے. تو جو انہوں نے ابھی بات کی کہ جو امپلائبل اس میں سے گریجویٹس ہوں گے وہ 10% ہوں گے, تو ریزن یہ ہے کہ وہ اتنا ڈلیور نہیں کر پائیں گے جتنا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مطلب مزے کی ڈسکشن چل رہی ہے. تو بیکاز اب آپ لوگ جس طرح اکیڈمیا سے زیادہ لوگوں کا تعلق ہے, ہم لوگوں کا مطلب اسپیسیفکلی میں اپنی بات کروں تو 12-13 سال سے ان دی پریکٹیکل اور آپ سمجھے انڈسٹری کے ساتھ ہے اور کام کیے. تو بہت سارے اچھے پوائنٹس ہیں. عدنان بھائی, آپ کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا, میں 1 by 1 آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ, اور پریکٹیکلی ہاؤ اٹ ورکس. آپ نے کہا تھا کہ جی جس طرح, اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ لوگ فری لانسنگ میں چلے جاتے ہیں, دے آر ناٹ اویلیبل. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے فریشر لیول پہ بھی اور ایکسپیرینس لیول پہ بھی. جس کمپنی میں کام کروں نا, جو پچھلے 10 لوگ چھوڑ کے گئے نا, دیٹس فار شیور کہ اس میں سے 5 لوگ ڈائریکٹ انٹرنیشنل کلائنٹ پہ گئے ہیں. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تو میں نے پھر ایک بوائے بڑا کرٹیکل تھا, میں نے اس کو بلا کے کہا کہ یار مطلب یو گیٹ دا اپرچونیٹی, ٹھیک ہے, تمہیں وہاں پہ ڈالرس میں, یورو میں یا پاؤنڈس میں پیسے مل رہے ہیں, تو آپ تم اگر ہمارے ساتھ کام کرو گے تو اٹس ناٹ اونلی دا منی بٹ اٹس دا کریئر اسٹریم یو ول گیٹ, جس میں آپ کی اٹس ناٹ اونلی کہ آپ انڈیویجول ہینڈ کام کرو, ایز اے انڈیویجول کنٹریبیوٹر کام کرو, بٹ یو لیڈ پیپل اینڈ یو گیٹ دا چانس ٹو گرو. تو اس نے مجھ سے نا سوال, اس نے کہا یار شراز بھائی کون سی گاڑی ہے؟ میں نے کہا یار ابھی 2 مہینے پہلے پکانٹو لی ہے. تو کہتا ہے اگلی کون سی لینی ہے؟ میں نے کہا یار اسپورٹیج لینی ہے. تو کہتا ہے کیا پلان ہے آپ کا؟ میں نے کہا یار کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا 3 سال. کہتے ہیں میرے ساتھ 6 مہینے میں لے کے دوں. دیٹس ہاؤ دا فری لانسنگ ورک, دیٹس ہاؤ دا فری لانسنگ ورک. میں نے rather than I change his mindset, he changed my mindset. So that's how the money and the industry is actually working right now, to be very practical on this scenario. تو اس میں the request is
کہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں, جو مطلب ادارے ہیں, اور اسپیسیفکلی جس طرح یہ قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشنس وغیرہ, یہ لوگ اپنا بڑا اچھا رول اس طرح پلے کر سکتے ہیں کہ دے کین گیو دا پلیٹفارم جہاں پہ یہ گروپ آف فری لانسرز کام کرے, اور یہی سروسز آگے کمپنیز کو بھی سیل ہو سکتے ہیں. دس از ون پوائنٹ دیٹ کین ہیلپ. اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی انکیوبیشنس میں اپنا جو رول ہے وہ زیادہ ادا کریں, زیادہ انکیوبیشن سینٹرز دیں وہاں پہ فری لانسرز, ایون وہ فریشر آتا ہے یا ایون ایکسپیرینس بھی ہے, بیکاز ایز اے ایلیمن آئے وہ اٹیچ اور دیں. سو انڈسٹری ول بی اور مور فارملائز, اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا, رادر دین کہ یار آپ ایک بندہ ہے وہ بھی مجھ سے 2 لاکھ لے رہا ہے, اچھا جی مجھے $5,000 مل گیا, میں کٹھے ہی 12 لاکھ پہ چلا گیا ہوں. سو دیٹس دا ڈسٹریبیوشن آف منیز ڈسٹرب. سو دیٹس این امپورٹنٹ فیکٹر. One more point regarding the quality of graduate. So I used to work with one of the big software house, Texel. I worked there for like 6 years. So when I joined them, so they were like 90-80 people, and after 6 years when I left them, so they were like 400, 450 or 500. So it's a huge span of learning and everything. سو ڈیورنگ دیٹ جب آپ بولتے ہیں جب دا کمپنی از گروئنگ تو آپ کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ٹو ڈیولپ دا ڈپارٹمنٹ از ڈفرنٹ. سو آئی جوائن ایز این انڈیویجول. سو دا کمپنی گرو, دے گیو می دا چانس ٹو گرو. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اگر انڈیویجول کام کریں تو اپنے ساتھ 1 بندہ اور 2 بندہ اور ڈالیں, 3 ڈالیں. سو ایٹ دیٹ ٹائم 2017-18 کی بات ہے, 18 اور 19 تھا یا. سو اس وقت ٹیکنیکل ریکروٹمنٹ کی جو ریسورسز کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھی. اب تو کافی سارے لوگ آگے, انڈسٹری بھی کافی ہو گئی ہے, کمپیریٹیولی آپ کو لوگ مل جاتے ہیں. سو بٹ وی پلان اس کے یار بہت سارے لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد پلان یہ کیا کہ فریشر اٹھاتے ہیں, اس کا ایک پروگرام چلاتے ہیں اور لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, ایک یونیورسٹی سے ہم نے 21 CVs ہمیں آئے, اینڈ بلیو می ان 21 کے 21 اسٹوڈنٹ سے میں نے ایک ہی سوال کیا, جی آپ نے اسپیشلائزیشن میں HR میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھے ہیں؟ 6 سبجیکٹ تھے. کسی ایک اسٹوڈنٹ نے 6 کے 6 سبجیکٹ کا نام نہیں بتایا, انہیں یاد نہیں تھا. تو آپ باقی یہ سوچیں, دیکھیں مائی کرائٹیریا اس کے اگر آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ نے جو سبجیکٹ پڑھے ہیں آئی ول اسٹارٹ آسکنگ اباؤٹ دیم کنسیپچولی, بٹ دے ڈونٹ نو کہ 6 کے 6 سبجیکٹ کون سے ہیں, تو میں پھر آگے کیا کوشچن آپ سے پوچھوں. سو دیٹس دا المیہ. دو ایٹیچیوڈ والی بات جو یہاں پہ کی گئی ہے, دیٹس دا پرابلم. باقی کانٹینٹ آنا وہ تو ایک سیکنڈ ہے, دیٹس کم ہے. اور کانٹینٹ کے بعد بھی اس دن ایک اور ہمارا سیمینار تھا, ہم وہاں تھے. کانٹینٹ کے بعد ایک نیکسٹ لیول ہے سیلنگ اسکل. جو سیلنگ کانسیپٹ ہے نا, دیٹس این ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل دا پیپل کہ ایک تو میرا ایٹیٹیوڈ ہے, اس کے بعد میں نے وہ چیز سیکھی ہے, اس کو میں سیل بھی کر سکوں. تو ابھی تو میں مطلب پراپر سیکھ ہی نہیں پا رہا ایز اے اسٹوڈنٹ, تو میں اس کو سیل کیسے کروں. سو دیٹس دا پریکٹیکل, دیٹس اے بگ گیپ دیٹس وی آر ایکسپیکٹنگ. ایٹیٹیوڈ والی بات شروع کی شاہ صاحب نے, اور ہم نے ڈسکشن شروع کی, اور تھوڑی دیر میں ڈسکشن پھر ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل ان چیزوں پہ چلی گئی, ایٹیٹیوڈ پیچھے رہ گیا. دیکھیں ہم ایٹیٹیوڈ کی اہمیت سمجھتے ہیں, کم از کم ہماری جنریشن سمجھتی ہے, لیکن اس کو پرائرٹی نہیں دے رہی. ہم کہتے ہیں بچہ نہیں ٹھیک کام کر رہا, بچہ ایٹیٹیوڈ خراب ہو گیا بچے. ہم نے بچے کو ان پٹ کہاں دی ہے؟ ہم نے اسے روکا کہاں ہے؟ ہم نے اس کو اسکول میں کسٹمر بنا دیا, ہم نے اس کو کالج میں کسٹمر بنا دیا, ہم نے اس کو کالج سے نکال کے اکیڈمی کے جو ہے نا ہاتھوں میں ڈال دیا, جہاں وہ رٹا لگاتا ہے اور بس مارکس گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے اس کے اندر ان پٹ ہی نہیں دی, تو آؤٹ پٹ کہاں سے آئے گی؟ بغیر ان پٹ کے سارے کمپیوٹر سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے, آؤٹ پٹ آ سکتی ہے؟ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ان پٹ دی تھی, ہمارے پیرنٹس ان پٹ دے رہے تھے, ہمارے ٹیچرز ان پٹ دے رہے تھے. ہم نے ان پٹ دینا چھوڑ دیا ہے, ہمارے پیرنٹس نے بھی چھوڑ دیا, ہمارے ٹیچرز نے بھی چھوڑ دیا. ہمارا ٹیچر پروفیشنل ہو گیا, اس کے اوپر مجبوری بھی ہے کہ اس نے 32 لیکچرز میں دس کانٹینٹ کور کرنے ہیں, 6 سیشنل ماڈیولز 9 سیشنل ماڈیولز اس نے کور کرنے ہیں, ان ٹائم مارک کرنے ہیں, چیک کرانے. اسٹوڈنٹ کو بھلے سمجھ آئے نہ آئے, ٹھیک ہے. ہم کور کانسیپٹ سارے پڑھا رہے ہیں, اچھے پڑھا رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ اچھے پڑھا رہے ہیں, لیکن جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے شاید بات کی تھی کہ جی وہ سلائڈس پہ پڑھا رہے ہیں یا کچھ, بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر میں نے بھی یہ ایشو دیکھا ہے. ہم بینگ پبلک سیکٹر ٹیچرز, ہم بھی اس چیز کو بڑا ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے. تھوڑا سا مسئلہ اس سے بھی آگے نکل گیا ہوا ہے. جو لوگ سلائڈ بیس نہیں پڑھاتے نا, وہ بھی کلوز اینڈیڈ کوسچنس پہ چلے گئے ہوئے ہیں بجائے اوپن اینڈیڈ کوسچنس کے. ہمارا ٹیچر کیا کرتا تھا, پولیمورفزم کی بات آپ نے کی تھی, ہمارا ٹیچر کانسیپٹ پڑھاتا تھا اور اوپن اینڈیڈ کوسچن دیتا تھا, جاؤ برین اسٹارم کرو, سالو کرو. اب کیا ہوتا ہے, آپ کو لیب ملتی ہے, ٹاسک ملتا ہے, اس میں جی یہ فنکشن کی پروٹوٹائپ ہے, یہ ایریا ہے, اس کو یہ 10 ماڈیولز ہیں, یہ انٹرفیس ہے, اس کو امپلیمنٹ کر دیں. تو پھر اس نے رٹی رٹائی کوڈنگ ہی کرنی ہے, پرابلم سالونگ کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے. تو پرابلم سالونگ آپ نے اگر کروانی ہے بچے سے, تو پھر اس کو اوپن اینڈیڈ ڈسکشنس پہ لے جانا پڑے گا, ٹیچر کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ کی کلاس اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے, آپ اس میں ٹیچنگ اسسٹنٹس ایڈ کریں, کوئی بھی ایویلویشن کے لیے ٹیچر کو ہیلپ دیں تاکہ ٹیچر کانسیپٹ پہ کام کر سکے.
دوسری چیز آپ نے یہ فائنل ایئر پروجیکٹ کی بات کی. بہت سارے لوگوں نے فیل کیا کہ فائنل ایئر پروجیکٹ میں بچے کو انڈسٹری کے ساتھ کوئی لائزن ہونا چاہیے. یا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ تو 6 سیمسٹر کے بعد فری لانسنگ اور جاب سیکیور کرنے میں چلا جاتا ہے. بچہ تو FYP کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہا. بچہ FYP کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگا تو وہ بہت اچھا کر لے گا, اس کی پرائرٹی نہیں ہوتی FYP. ہم بچوں کو ڈیڈ لائنس دے دے کے کھینچ رہے ہوتے ہیں, آ جاؤ FYP پورا کر لو. وہ کہتے ہیں جی میری تو جاب انٹرویو ہے, میرا تو وہ فری لانسنگ کا فلانا پروجیکٹ ہے, میں تو آ ہی نہیں سکتا. پرائرٹیز بدل گئی ہیں. آپ انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نا ہاتھ روکے, کہ بچے کو کہے کہ تمہارا FYP اس کی کوئی امپورٹنس ہے, تم ہمارے ساتھ آ کے انٹرنشپ کرو, اس کے بعد FYP کرو اور اس کے اندر اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کر کے ڈگری کمپلیٹ کر کے ہمارے پاس آؤ. جب آپ 7 سیمسٹر والا بچہ پکڑتے ہیں نا کہ جی ہم جلدی سے اس کو جاب دے کے گراسپ کر لیں کہ یہ ریسورس ہمارے پاس آ جائے, تو پھر لیکنگ تو رہے گی. پھر وہ کیسے آپ کے ٹیکنیکل یا الیکٹیو سبجیکٹس کو امپورٹنس دے گا؟ وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے 6th کے بعد کہ بس میری جان چھوڑے یونیورسٹی اور بس مجھے جا کے جاب کرنے, میں نے تو پیسے کمانے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ایٹیچیوڈ ہمیں انکلکیٹ کرنا پڑے گا بہت شروع سے. اس پہ فاؤنڈیشنز بہت اچھا کام کر سکتی ہیں, آپ کی فاؤنڈیشن بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہے. میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہی ہوں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کا جو کالج والا رول تھا نا, اسکول میں ایک بیسک لرننگ ہوتی تھی, وہاں بھی ٹیچر دیتا تھا. کالج میں آپ کی گرومنگ ہوتی تھی, وہ درمیان سے نکل گئے 4 سال. اس کالج میں آپ کو ایک ایکسپوئر ملتا تھا, آپ کے ایونٹس ہوتے تھے, ڈبیٹس ہوتی تھیں. اب کہاں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ پرائیویٹ اسکول سے نکلتے ہیں, اکیڈمی جاتے ہیں, کالج میں صرف حاضری لگتی ہے اور آپ کا وہ گرومنگ والا پارٹ نکل گیا. یونیورسٹی آتے ہیں سیمسٹر پہ سیمسٹر, سیمسٹر پہ سیمسٹر اور ختم. تو وہ جو رول ہے نا اکیڈمیز کا, کسی طرح سے مافیا ختم کر کے اگر آپ کالج ریوائیو کر لیں نا, آپ کالج ریوائیو کر لیں, آپ کا ایٹیچیوڈ ریوائیو ہو جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اچھا, میں ایک کوشچن دی تھوڑا سا, میں کلوزر کی طرف ہی چاہ رہی ہوں, کچھ چائے بھی ہمیں بکا رہی ہے, تو آئی وانٹ ٹو ایڈ اے پوائنٹ ہیئر. کوشچن میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کیونکہ مدھیہ کو شی واز مائی جونیئر فرام یونیورسٹی ایز ویل اینڈ شی ورک ان دا انڈسٹری سائڈ, اور اب یہ ٹیچنگ میں ہے, تو یہ بھی ایک اچھی کیس اسٹڈی ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایک ٹائم پہ مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹیز میں ہم ہائرنگ کے لیے جاتے تھے, تو ماشاء اللہ یہ پچھلے کچھ ایئرز میں تو ڈراسٹک ایک امپرومنٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ ٹاپ 20 میں 18 لڑکیاں ہیں, ٹاپ 20 میں 12 لڑکیاں ہیں, ٹاپ 20 میں 13 فیمیلز ہیں. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو اور کنٹریری ٹو کپل آف ایئرز بفور دیٹ ہوتا یہ تھا کہ اس میں سے انڈسٹری میں 2 یا 4% آتی تھیں. ابھی یہ سچویشن جو ہے وہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آیا یہ امپروو ہوئی ہے, یا آپ لوگ ایز اے فیکلٹی رائٹ کیا اس کو آبزرو کریں گے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک میجر پورشن ہے جو فیمیلز ماشاء اللہ بیکاز آف دا انٹلیکٹ اینڈ دے آر لیڈنگ ایکسپوجر اینڈ آل, بٹ وہ جب اگر اکنامیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے وہ کنٹریبیوشن کا پارٹ نہیں بن رہا, آئی ڈونٹ نو یہ امپروو ہوئی ہے سچویشن یا نہیں ہوئی ہے امپروو؟ یہ ڈیفینیٹلی امپروو ہوئی ہے. میں نے تو یہ آبزرو کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی لڑکیوں کی اتنی اچھی انپٹ ہے, نہ صرف یہ کہ وہ یہاں لوکل انڈسٹری میں جاتی ہیں بلکہ وہ برلن, جرمنی باہر موو کر جاتی ہیں, اور وہ بھی ٹیکنیکل جابس کے اوپر ہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی اپروچ بھی ہے, انپٹ بھی ہے. دوسرا میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں شاید ارلی انٹرنشپس الاؤ نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ پڑھائی پہ فوکس رہیں. میرا خیال ہے کہ کمپیوٹر سائنس ایک ایسا ڈسپلن ہے, بہت زیادہ پریکٹیکل ہے, تو ہمیں اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ماڈل تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے جیسے ہم میڈیکل کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی پریکٹیکل فیلڈ ہے کہ ان کو وہ ہاؤس جابس بھی کرواتے ہیں, ہاف آف دی ڈگری کے بعد وہ ان کے کلینکس بھی شروع کر دیتے ہیں, اور ایوری ون گیٹس دی ایکول اپرچونیٹی. ان کو یہ بھاگنا نہیں پڑتا کہ مجھے زیادہ تنخواہ, اور انہوں نے اپنے گریجویٹس کو روکا بھی ہے, 5 سال وہ لگا کے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ مجھے زیادہ تنخواہ مل جائے گی, کیونکہ انہوں نے ان کو ایک جگہ کنٹرول. تو اسی طرح کا ماڈل اسی طرح کا ماڈل ہم IT میں آپٹ کر سکتے ہیں کہ ہاف آف دی ڈگری پروگرام کے بعد ہم کوئی 3 کریڈٹ آورس کا یا لمیٹڈ کریڈٹ آورس کا ایک پریکٹیکل ان کو ایکسپوئر دینا شروع کریں, انٹرنشپ کائنڈ کا, اور جو ان کے مینیجرس کی طرف سے فیڈ بیک آتی ہے اسی چیز پہ ان کو ویلیویٹ کیا جائے. سو اس میں یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اپرچونیٹی ہوگی کہ وہ پریکٹیکلی کام بھی کر رہے ہوں گے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ 3 کریڈٹ آورس کے بعد انہوں نے ہمیں فارغ کر دینا ہے. کمپنیز بھی اس کے پیچھے اس کو اس طرح نہ پرسو کریں کہ یہ اچھا ریسورس تھا تو ہم اس کو ہائر کر لیں, آف لائن کام کروانے شروع, مطلب ون ون ہونا چاہیے دونوں طرف, کہ ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ہیومن ریسورس ٹرین کرنا ہے, الٹیمیٹلی وہ آپ ہی کے پاس آنا ہے نا, تو ہم اس کو اچھے سے ٹرین کریں. ایکچولی ہمیں
एंट्री लेवल पे भी फ़िल्टर इन फ़िल्टर आउट दोनों उस पर फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत है. दरम्यान में तो हम प्रॉब्लम्स भी समझ रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छा जी टीचिंग भी निस्बतन हम कुछ ठीक ही कर रहे हैं. फ़िल्टर इन ये है कि अगर आप स्पेशली ओ लेवल्स वाले पूरे प्रोग्राम को भी अगर आप नज़र में रखें तो उनके स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई तक फोकस नहीं होते. उसकी निस्बत जो हमारा मैट्रिकुलेशन का सिस्टम है, जैसे डॉक्टर सादिया ने कहा कि वो हम फोकस्ड हैं कि हमने एकेडमी, हमारा सारा फोकस एकेडमी के ऊपर है. बच्चे के ज़हन में सारा टाइम यही है कि मैंने एक रट्टा मारना है. उसमें आपकी कोई भी कम्युनिटी सर्विसेज ज़ीरो वेटेज, आपकी किसी और कम्युनिटी सर्विसेज हो गई, उसके अलावा कोई और पर्सनल ग्रूमिंग की, कोई हॉबी बेस्ड किसी भी तरह की, ये सारी एक्टिविटीज़ वो हैं जो कि इंसान में एज अ पर्सन पॉजिटिविटी भी लेके आती हैं, ग्रूमिंग भी करती हैं, सब्र भी लेके आती हैं आपके बीच में, आपने लोगों के साथ कैसे पेश आना है. ये सारी चीज़ें लर्निंग दैट नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 5-6 क्लास और फ्रॉम द अर्ली ईयर्स. सो ये स्कूल से लेके अब जब आप फ़िल्टर इन करें तो सिर्फ मार्क्स के ऊपर बेस करते हुए हमारे क्राइटेरियाज़ क्या हैं कि हम कहते हैं कि जी हम एडमिशन्स लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स. एफएससी के इतने मार्क्स होंगे तो हम स्टूडेंट ले लेंगे. यू शुड हैव स्पेसिफिक वेटेज फॉर द कम्युनिटी सर्विस एज वेल एज उसके अलावा आपने और क्या क्या कुछ किया हुआ है, कोई डिबेट्स हैं, कोई आपकी हॉबीज़ हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे के और फिर आप फ़िल्टर इन करें. फ़िल्टर आउट के लिए अगेन आपके पास अब HEC हमें कुछ इस तरीके से स्क्वीज़ करता है कि हम उन कोर्सेज़ में कोई एक्स्ट्रा कोर्स अलग से नहीं डाल सकते हैं. बट हमारे पास समर्स का एक इतना लॉन्ग पीरियड होता है जिसमें मैं अब बीइंग मदर भी बात करूँगी, अपने बच्चों को भी देखती हूँ कि वो वेस्ट करते हैं टाइम अपना. उसमें उनके हाथ में सिर्फ फ़ोन्स हैं, टैब्स हैं. फिर वो वही बात है कि जी मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और वो इंट्रोडक्शन वही बनते हैं फिर. तो वो ये है कि वो आपके पास 4 समर्स हैं जब तक आपने निकालना है स्टूडेंट को. बाहर के मुल्कों में समर्स वो स्टूडेंट्स अवेल करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, बाकी सब चीज़ें, मतलब उस दौरान में. और फिर जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फ़िल्टर आउट करते हुए गिव वेटेज टू दैट. एक स्टूडेंट ने अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ या इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप्स की हुई हैं, उसकी एक वेटेज रखें, उसके बगैर वो पास आउट ना कर पाएँ. 1 साल तो नहीं हाउस जॉब की तरह ऐड हो पाएगा, बट हम वो 4 समर्स को बीच में इनकलकेट कर सकते हैं. एक्चुअली वो सबसे पहले वो बात हो रही थी एटीट्यूड की और बिहेवियर की. तो मैं कुछ अर्सा जो मैंने बाहर 5-7 साल कुछ रहा, ये एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ में कुछ मूवमेंट की. यहाँ से आप मूव करना स्टार्ट करें, लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएं, कराची मूव करते करते डेफिनेटली आप मलेशिया, डेफिनेटली सिंगापुर तक मूव कर जाएं, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में चले जाएं. तो मतलब अगर कोर्सेज़ की पहले वो वाली बात कर ली जाए इसकी बिहेवियर की, तो मतलब मैंने वहाँ देखा कि जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट करवाए जा रहे हैं. जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको रिलीजियस क्राइम्स और ये इन तमाम चीज़ों की जो सी हैं वो उनको इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, तो अवेयरनेस दी जा रही है. तो ये है कि स्कूल के लेवल पे, क्योंकि हम हायर एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन भी इन्वॉल्व है, प्राइमरी एजुकेशन भी इन्वॉल्व है, यहाँ उसके बाद हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं. तो सेकंड पे अगर हम देखें कोर्सेज़ वाइज, तो जो मतलब कि जो कोर कोर्सेज़ की बात की जा रही है, प्रोग्रामिंग की, डाटा स्ट्रक्चर्स की, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स की बात की जा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये तमाम कोर्सेज़ अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑलमोस्ट जो सा है यही कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं. तो मेन चीज़ ये है कि डेफिनेटली वो जो एक कल्चर है जो क्लास रूम से लैब तक का, उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, उस मॉडल को अच्छा करने की ज़रूरत है. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है. और तीसरी चीज़ ये है कि जिस तरह अभी यहाँ डिस्कशन हो रही थी कि रिसर्च की, तो पाकिस्तान में हमारे ना रिसर्च कल्चर का बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं. अब मैं और सर अक्सर हम R&D के प्रोजेक्ट्स इकट्ठे करवाते हैं, तो एक डाटा सेट लेना था, तो डाटा सेट लेने के लिए हम लोग तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हैं उधर ही घूमते रहे हैं, और इवन शौकत हरम गए हैं, उन्होंने इतने डिस्कशंस की और एंड पे फिर कुछ भी नहीं मिला. तो ये है कि हमारे पास डेफिनेटली एक मॉडल चाहिए. तो अगर आप बाहर के किसी कंट्री में चले जाएं, आप डेफिनेटली उनको पता चले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने भी साइन किए हुए हैं, तो वो इवन हम अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में भी चले जाएं तो हमें वो डाटा सेट नहीं मिलेगा. मैं मदीहा सरवत हूँ और आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर लर्निंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन 10 Pearls. इट्स एन अगेन IT बेस्ड कंपनी. सो ट्रेनिंग से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ फॉर द पास्ट लाइक 5-6 years.
اور جب ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میری بیسک اسکولنگ جو ہے وہ شعفات UAE سے ہے, اور اس کے بعد آئی موو ٹو المناہل پرائیویٹ سیکنڈری اسکول. اٹ واز اگین ان الائن دبئی, اینڈ دین پھر آئی موو ٹو پاکستان. سو دا بیسک ڈفرینس آئی فیلٹ, میری جو میٹریکولیشن تھا وہ اس کے لیے آئی اپیئرڈ فرام پاکستان. سو ایک سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے نا وہ کلاس کانسیپٹ, ٹیچرس کی اٹینشن, اور ایک انوائرمنٹ جو بلڈنگ ہے میں نے سب سے زیادہ فیس کیا. اٹ لٹرلی ٹک می انٹو اے ڈپریشن اسٹیٹ کہ یہاں پہ ٹیچرس کی وہ اٹینشن ہی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بہت زیادہ فوکس جو اسٹوڈنٹ مطلب ایون اکیڈیمیا میں اگر ہم دیکھیں یونیورسٹی لیول تک جو ہے نا وہ کانسیپٹس کے اوپر اور کنسیپشل رائٹنگ کے اوپر نہیں ہم بیسک فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی گرومنگ جس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اگر ہمارے یونیورسٹی وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی وزٹس ہو رہے ہوتے ہیں, سو ہماری وہاں پہ فردر ایکٹیویٹیز کا یہ پارٹ تھنک کہ دیٹ وی ہیو ٹو ڈونیٹ, وی ہیو ٹو بی اے پارٹ آف سم سوشل ایکٹیویٹیز وچ گیو یو این الٹیمیٹ ایکسپوجر. آپ کی اپنے لائف میں پرپز, کلیئرٹی آف یور اون تھاٹس از ویری امپارٹنٹ اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, اینڈ دین اونلی یو کین بی اے گڈ پرسن. ایجوکیشن کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن کین ناٹ بی کمپلیٹ وداؤٹ تربیت. تعلیم و تربیت ہم نے بچپن سے دیکھا ہے اور وہ اٹ کین ناٹ بی کمپلیٹڈ وداؤٹ دیٹ. موونگ فارورڈ جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ایشوز اور اس کے اوپر اگر ہم فوکس نہیں دیکھا جائے تو میں نے اپنی کمپنی میں ابھی ہمارا بوٹ کیمپس وغیرہ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو میں دیکھتی ہوں کہ یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم سمر کیمپس میں بات کر رہے ہیں, سمرس ہوتے ہیں تو ہم ان میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بوٹ کیمپس میں ہم نے ایک ورک ایتھکس کے اوپر بھی ایک ٹریننگ کا ایڈ کیا ہوا ہے وچ از لائک ان ایکٹیویٹی بیسڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ورک ایتھکس کے اوپر ہے, جس میں امیجن دیٹ کہ اے پرسن ہو از ہیونگ اے 10 years آف ایکسپیرینس اینڈ اے پرسن ہو از ہیونگ 0 to 1 years آف ایکسپیرینس. everyone has to take that course. بیسکلی دا پرپز از کہ کلیئرٹی ہو آپ کو کون سے ڈوز ہیں کون سے ڈونٹس ہیں. سو اسی طرح سے اگر اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر بھی ہم لوگ ایز این لائک اگر ایز اے ٹیچر رسپانسبلٹی یا یونیورسٹیز اس میں ایک تھوڑا سا پارٹ کے کنٹریبیوٹ کر دے کہ کون سے ڈوز ہیں کون سے ڈونٹس ہیں, اس میں اویئرنیس ہم کریٹ کر سکیں, اور دیٹ ول ہیلپ اے لاٹ. ایک ایٹیٹیوڈ ایک اچھا ڈیولپ ہوگا اور ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایکولی امپارٹنٹ ہے. اینڈ دین اونلی وی کین تھنک آف کہ کوالٹی آف ریسورس کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب اس کی پرسنالٹی اتنی اڈیپٹیبلٹی ہے اور اس میں اتنی گرومڈ ہے تو پھر ہم لوگ ایک اچھا ریسورس کی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. سو دس از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو ایڈ مائی تھاٹس آن اٹ. آئی وانٹ ٹو ایکچولی کنٹریبیوٹ جو کچھ پوائنٹس پہلے ڈسکس ہوئے. ایک پوائنٹ اس پہ آپ نے نیا ایڈ کرنا ہے, وہ یہ ایڈ کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ بہت سی انسٹیٹیوشنز ماشاء اللہ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں وچ از کوائٹ انکریجنگ ایز ویل کہ ان کی فیکلٹی جو ہے نا وہ اب اسٹیپ اپ کریں اور یہ آپ انڈسٹری کے پاس آئیں اور کسی بھی وے سے 1 day ہے, سمر ہے, 10 days ہے, 1 week ہے, وہ انٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے, تو what do you think how much this thing is actually important first of all from industry standpoint سے کہ فیکلٹی ہمارے ساتھ آگے بیٹھے. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جگہ بیٹھے تو فیکلٹی کے بھی انڈسٹری ٹولز ہونے چاہیے جیسے بچوں کے ہوتے ہیں. اس کانٹیکس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہو گے اینڈ کہ ایز اے کیس اسٹڈی if someone is coming to your company تو how much you will be encouraging to facilitate them. اچھا, میں اگر آپ کو اپنا پرسپیکٹیو بتاؤں تو میں اس کو ایسے لیتی ہوں, بڑی ایموشنل بٹ پریکٹیکل بات ہے. ہمیں ایز انڈسٹری لیڈرز ہمیں ماں باپ نہیں کہا جاتا بچوں کے, روحانی فادرز جو ہیں وہ آپ کو کہا جاتا ہے. لیکن that's very unfortunate part of our society and I'm not blaming any one of you. I have high regards for all of my teachers. لیکن میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے CS کیا ہوا before doing MBA and I'm gold medalist in my MBA. But before MBA I was CS student. I was an average student and I take all the responsibility of everything. But I really feel کہ یہ جو بات آپ نے بھی کی تھی اور پھر آپ نے انڈورس کیا تھا اس کو کہ کوئی پریکٹیکل بات نہیں تھی. انفارچونیٹلی ساری تھیری, ڈیٹا بیس کی تھیری, اوپس کی تھیری, ہر چیز کی تھیری پڑھا دی, اور جب انڈسٹری میں گئے تو پتہ چلا ایوری تھنگ از سو پریکٹیکل. تو وہ ساری پریزنٹیشنز میرے کسی کام نہیں آئیں. ٹھیک ہے, اور یہی میں نے اپنے فیلوز کو بھی دیکھا کہ انہوں نے بہت اسٹرگل کیا اس چیز میں. جو 1-2 اسٹوڈنٹس ٹیچر کے بہت کلوز تھے وہ تو ٹیچر کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کر کے ان سے پریکٹیکلی سیکھ پاتے تھے, لیکن ناٹ ایوری ون. ایک تو انٹروورٹ پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں, پھر فیمیلز ہماری سوسائٹی میں ویسے اس ایج میں بہت شائع ہوتی ہیں, تو وہ تو یہ پریفر نہیں کرتی کہ ہم میلس ٹیچر کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے ایکسٹرا ٹائم بائی کر کے تو ہم سیکھیں, پتہ نہیں سوسائٹی کیا سوچے گی, میرے کولیگس کیا باتیں کریں گے. تو یہ سارے چیلنجز میں نے خود فیس کیے ہیں, سو آئی نو کہ یہ تو چیز ایگزسٹ کرتی ہے.
پھر یہ ہو گئی بیسک کے بعد کہ بیسک تو ہم PPT پہ جا رہے تھے اس ٹائم فریم میں. سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں کورسز کی جو کہ ڈیمانڈ ہے آج کل کی. دس فاسٹ پیس ورلڈ از موونگ ٹورڈز پرووائڈنگ IT سولوشن تھرو انٹیلیجنس کائنڈ آف پروڈکٹس. What we are doing in that, it's university responsibility I believe, and then it comes to corporate کہ اچھا یونیورسٹی الیکٹیو کورسز کروائے, اور اگر آپ کے کورسز کے رولس کے لحاظ سے وہ سوٹ نہیں کرتا تو they can do provide or maybe give opportunity to avail the diploma options probably, but at least they can provide such options because they have faculty, they have content, they can do the research part, and then they can offer diplomas in elective courses. بات یہ نہیں ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ٹیکنالوجی چینج ہو جائے گی, وہ تو چینج ہوگی, بٹ یہی تو ہمارا چیلنج ہے. ہم نے بھی تو ٹائم ٹو ٹائم چینج کرنا ہی ہے. ہم کیا 15 سال پہلے ایسے تھے؟ نہیں تھے. ہم سب نے اپنے آپ کو چینج کیا. تو میرا خیال ہے کہ جو اب ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم اپنا کانٹینٹ ریوائیو کرتے ہیں, اور جس طرح آبجیکٹیو بیسڈ لرننگ کی بات ہو رہی ہے, اگر جاتے ہیں تو ہم دس از ناٹ اے فیور ٹو سوسائٹی, دس از لٹرلی وٹ وی آر ریٹرننگ ٹو سوسائٹی. تو یہ تو ہے ہماری کورسز کی سچویشن. جہاں تک ہم سافٹ اسکل کی بات کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ, تو وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو سافٹ اسکلس. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹس ریئلی اے ٹربل سم پرابلم. اور ایسا نہیں ہے کہ کرنا نہیں چاہتے, مطلب آپ میں سے میں نام بالکل بھی نہیں لوں گی, ایک بہت اچھی ون آف دی ٹاپ یونیورسٹیز, وی ہیو پروگرام آف یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام جو میں نے خود انیشیٹ کیا 5 سال پہلے اپنی کمپنی میں. اور مقصد یہ تھا کہ ہم یوتھ کو سکھائیں کہ سافٹ اسکل کے لیے آپ کے لیے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کس طرح امپورٹنٹ ہے. مجھے ہمیشہ سے 3 ٹاپکس بہت کرٹیکل لگتے ہیں ہمارے یوتھ کو لرن کرنے کے لیے. نمبر 1 پرابلم سالونگ, نمبر 2 ٹیکنیکل کمیونیکیشن, اینڈ نمبر 3 رسپیکٹنگ ڈائیورسٹی, جس میں ٹیم بلڈنگ سب کچھ آ جاتا ہے. کیونکہ یہ ایٹیٹیوڈ کا جو پرابلم ہے نا, یہ ڈائیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہ تینوں ٹاپک پہ میں نے UMT, فاسٹ, پنجاب یونیورسٹی سب جگہ جا کے ڈفرینٹ فری آف کاسٹ پروگرامز ڈلیور بھی کیے ہیں. ہر سال میں تقریباً 4 سے 5 پروگرامس ہم کرتے ہیں اپنی کمپنی کے بہاف پہ, ٹائم نکال کے اسپیسیفکلی پلان کر کے. اچھا اس سال ابھی بالکل 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات کری, ون آف دی ٹاپ یونیورسٹیز, آئی ہیو ہائی ریگارڈس فار دیٹ یونیورسٹی, بٹ انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ان کو فورس کر کے میں نے کہا بھائی ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں آپ کو ٹیم بلڈنگ پہ سیشن کرنا چاہتے ہیں, بٹ they were like اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, اسٹوڈنٹس آر ناٹ انٹرسٹیڈ. اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو انفلوئنس دیم, ٹو ٹیل دیم واٹ از امپورٹنٹ. تو مجھے بہت بیڈ ایکسپیرینس ہوا. میں نے اپنا ٹائم نکالا, اپنی ٹیم کا ٹائم نکالا, وی وینٹ دیئر, وزٹڈ دا یونیورسٹی. انفارچونیٹلی جو آپ کو کہہ لیں کہ جو OCS کی جو ٹیم ہوتی ہے, گروپ ہوتا ہے, انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں دکھائی, اور دے ور لائک ہارڈلی 4 اسٹوڈنٹس, and there was wastage of time. So I wrote to them, I don't know وہ کہاں تک میٹر گیا کہاں تک نہیں, but I wrote to them that this really disappointed. So یہ کارپوریٹ تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہے, اور یونیورسٹیز بھی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, بٹ ہم نے کی ایشوز کو پکڑنا ہے. کی ایشو یہ ہے کہ پریکٹیکل چیزیں سکھائیں. اگر اس کے لیے کارپوریٹ کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ وہ آئیں اپنے لوگوں کو فری آف کاسٹ بھیجیں, آئی ہیو ڈیولپرز ود می جو کہ میں ڈیفینیٹلی ان کو انفلوئنس کر سکتی ہوں کہ یونیورسٹیز میں جائیں اور زور پڑھائیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھائیں, جس کی ضرورت ہے کریں. اچھا لاسٹ بات, ہم بات کر رہے ہیں ایٹیٹیوڈ کی. میں اگین اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ ہم ذمہ داری نہیں لے رہے وین وی آر سیئنگ, کہ انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی یہ بچہ بدتمیز ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم اے مدر آف 2 ینگ کڈس. بہت ہی آسان ہے میرے لیے کہنا کہ میرا بیٹا بہت بدتمیز ہے, ہی ڈز ناٹ لسن ٹو می, ہی گوز ٹو ٹیب آل دا ٹائم اینڈ ہی از اونلی انٹرسٹڈ ان یوٹیوب. ویئر از مائی انفلوئنس؟ پیرنٹس تو ذمہ داری لیں گے, بٹ بینگ ایلڈرز میں اپنے بچے کی ٹیچرس کو لٹرلی اپنے پیرنٹس سے اتنا رسپیکٹ کرتی ہوں, حالانکہ وہ مجھ سے چھوٹی ہیں ایج میں, اور میں ان کو لٹرلی یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کا رول مجھ سے کہیں زیادہ کرٹیکل ہے, بیکاز آپ اس کو وہ سکھا رہی ہیں جو میں بینگ ورکنگ مدر نہیں سکھا پا رہی. تو یہ جب آپ بچے کو اپنے یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. میں نے زندگی میں واقعی ہی لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے تھرو بہتر ہوتے دیکھا ہے. مجھے بھی کوئی اچھے استاد ملے ہوں گے تو مجھے اچھا انفلوئنس ہوا ہے. تو یہ جو انفلوئنس ہے نا, دیٹ کمز ود رسپانسبلٹی, کہ آپ ایٹیٹیوڈ کو یہ نہ کہیں. ہماری نیکسٹ جنریشن میں نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات ہے, وہ یہ کہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہے جو ہماری جنریشن میں بڑی دیر سے آیا, اور ہماری اوپر والی جنریشن میں بھی بہت دیر سے آیا تھا. تو یہ جو نیچرل کانفیڈنس ہے نا, اس کو ہم سنب کرنے کے بجائے یا اس کو بدتمیز کہنے کے بجائے, آئی تھنک کہ اگر اس کو صحیح ڈائریکشن دکھائیں تھرو انفلوئنس,
تو بہت ہم اپنا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اور میں نے لٹرلی بہت ینگ بچوں کو انفلوئنس کر کے دیکھا ہے کہ ان میں چینجز آئی ہیں. تو ہو ایم آئی ان فرنٹ آف ٹیچرس, مطلب ایک آرڈنری کارپوریٹ بندی اگر یہ کر سکتی ہے تو ٹیچرس کے پاس تو بہت کانٹینٹ ہوتا ہے, بہت اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اور یہ ایکسٹینسو انٹرنشپ پروگرام جو ہم نے اپنی کمپنی میں رن کیا نا, اس میں نے یہ کر کے دیکھا تھا. ہمارے پاس 4 فاسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس ٹائم اور 5 پنجاب یونیورسٹی کے, اور لٹرلی ان میں سے 2 بچے واقعی ہی جس کو آپ بدتمیز بول رہے ہیں نا وہ تھے. لیکن آئی ایم سو ہیپی ٹو مینشن کہ آفٹر 4 ویکس آف انٹرنشپ, ایز آف ناؤ ابھی 4 ویکس ان کے رہتے ہیں, ان کی وہ کہتے ہیں ان کا قبلہ ہی درست ہو گیا. ایز اف دے ور نیور گیون دا فیڈ بیک, دے ور نیور گیون دا امپورٹنس, دے ور اونلی ایپل آف دا آئی وداؤٹ پرپز. تو مجھے تو اپنی نیکسٹ جنریشن بہت پسند ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ اور ہم سب مل کے تھوڑی رسپانسبلٹی لیں گے. اینڈ آن بہاف آف مائی آرگنائزیشن آئی کین کانفیڈنٹلی سے کہ آپ کو سافٹ اسکل پروگرامس کے لیے, آپ کو اپنے ٹیکنیکل پروگرامس کے لیے کسی بھی طرح کی پریکٹیکل سپورٹ چاہیے تو آئی سے پبلکلی دیٹ از اویلیبل. آئی ایگری ود میم ایز ویل, جنہوں نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی بات کی ہے. ابھی تک ود ان مائی کریئر میں نے کوئی 8, 10, 12 جگہ پہ ڈائریکٹ آئی گیو دا انٹرویوز ٹو دا انٹرنیشنل سی ایوز. I go through like, or normally they go for the process of, میں practically, because کبھی میں نے ٹیچنگ ویچنگ نہیں کی تو میں پریکٹیکلی بات کروں گا جو سینیریوز وی فیس ہے. سو نارملی گو فار دا 4, 5, 7 اسٹیپس آف دا انٹرویو اینڈ دے آفر دا جاب اینڈ ایوری تھنگ. جو آخری انٹرویو ہوتا ہے نا سی او کا, انہوں نے کبھی ٹیکنیکل کوشچن نہیں پوچھے. ہی آلویز آسک فار دی ایٹیٹیوڈ. یہ میں گورے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ دیٹس ہاؤ دے ورک. یس ایگزیکٹلی. سو دا امپورٹنٹ فیکٹر از, مجھے ابھی لگتا ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا جو اکیڈمیا ہے دے آر گیٹنگ میچور, بٹ اس وقت جو امپورٹنٹ رول ہے وہ انڈسٹری کا ہے. دے نیڈ ٹو گیو اے پش بیک کہ اپنا کلچر اور اپنی ویلیوز وہ ڈیولپ کریں کہ پھر آگے سے فلٹر ہو کے بندہ ہی وہ آئے. اگر آپ ہر طرح کا بندہ لیں گے, جس طرح میڈم نے کہا, کوشش تو کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کرنے کی, بٹ ہر بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سو دیٹس این. تو کلچر کے جو فیکٹر ہے نا, جو فرام دی انڈسٹری سائڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نارملی گورا یہی کرتا ہے. ریسنٹلی فرام لاسٹ 5-6 منتھ ود مائی کرنٹ کمپنی, میرا زیادہ فوکس ایز اے انڈیویجول انٹرنیشنل ہائرنگ پہ. تو وی ڈو دا انٹرنیشنل ہائرنگ ان نارتھ امیرکا, ساؤتھ امیرکا, ایسٹرن یورپ. آپ بلیو کریں کہ موسٹ آف دا ریجیکشن of the candidate is not technical, based on the culture fit. And I was like, yaar culture fit मैं कहाँ से check करूँ as an HR, how we can see the culture fit on the CV or on even after for the interview. And then Gora normally आपको culture fit पे reject करता है, and that's the culture ये develop. So normally industry has to develop that culture which actually लोगوں کو pursue करे कि that's within the company they have to grow in certain way. यहाँ پر culture کی attitude کی سب سے زیادہ جو بات ہوئی, ایٹیچیوڈ کی بات ہوئی, نو ڈاؤٹ از ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ریورٹ بیک کریں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ پریکٹیکلٹی کس طرح سے ایڈ کی جائے گی, تو اس کے اوپر بھی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی, آئی ول سے کہ اس کے 2 آسپیکٹس تھے. ایک یہ کہ ہم انڈیویجول لیول پر یا اپنے ڈپارٹمنٹل لیول پر چیزوں کو تھوڑا سا امپروو کر لیں. دوسرا سسٹم لیول پر, جو سسٹم ہمیں باؤنڈ کر دیتا ہے, ایچ ای سی باؤنڈ کر, تو اس میں آپ دونوں سے بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ پاشا اور ایچ ای سی کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائیں تاکہ کچھ لارج لیول پر, جس طرح سے سر آپ نے بات کی کہ ایک ہمیں موبائل اپلیکیشن کا کورس پڑھانا ہے اور ہمیں 18 ایئر ایجوکیشن نہیں مل. اچھا ایگزیکٹلی. اب کرائٹیریا, اب 10 سال کا بندہ ہے, کیا وہ ایک ایسے ایم فل گریجویٹ سے جس کا بھی 1 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے, کہ اچھا پڑھائے گا کہ نہیں؟ تو تاکہ پاشا اور ایچ ای سی بیٹھ کے کچھ لارج لیول کے بڑے ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکیں. یہ وہ چیز ہے جو اگین سر آپ لوگ اس میں, اور آپ لوگ بھی اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ جو ایگریڈیشن باڈی ہے, NCAC ہے یا HEC ہے, ان کو آپ اس چیز میں انفلوئنس کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو سمرز کا ٹائم ہے, انفارچونیٹلی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں نا, ان کو بہت ہی برے طریقے سے استعمال کر رہی ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ جتنے فیلیئرز ہوتے ہیں نا ریگولر سیمسٹر کے, ان کو سمر میں پڑھائے جا رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور ان کو وہ نکالے جا رہے ہیں. دنیا کی کسی اچھی یونیورسٹی میں کہیں سمر میں کوئی ریگولر کورس آفر نہیں ہوتا, کوئی ریگولر کورس آفر نہیں ہوتا. ڈیٹا اسٹرکچرز کوئی بندہ سمر میں پڑھ ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اسے ریگولر سیمسٹر میں پڑھنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم وہاں امپلائیز ہیں. ہماری وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیسے کہاں سے, حالانکہ پیسے ہمیں آ ہی جانے ہیں الٹیمیٹلی, ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر یہ انفلوئنس کر سکیں, آپ HEC کو اور جو ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں, اور آپ جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, پاشا ہے مثال کے طور پہ, وہ یہ کہیں کہ جی آپ جو سمر ہے اس میں اپنے ریگولر کورسز مت آفر کریں, ایک چیز. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میڈم نے کہا کہ اس سمر کے ٹائم کو ہم
ان کی یہ جو گرومنگ ہے, پرسنالٹی گرومنگ ہے, انٹرنشپس ہیں, اور وہ جو انڈسٹری کے ساتھ ان کا جو لنکیج ہے, اس کو انہینس کرنے کے لیے ہم استعمال کریں. اچھا جی, میں کلوجر کامنٹس دینا چاہوں گا پھر اٹھ سے جی. کلوجر کامنٹس میں ایک چیز obviously again a bundle of thanks to all of you to spare time. اور انڈسٹری کی سائڈ سے میں ایک چیز خاص طور پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. جب میں ان لوگوں کو انوائٹ کر رہا تھا تو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو میں اکیڈیمیا سے جن کو میں بلا رہا ہوں, دس از ناٹ گونا بی اے نارمل ٹائم ٹو بی یوٹیلائز. تو میں نے ٹپیکلی جو انڈسٹری سے جن لوگوں کو پک کیا نا, آپ دیکھیں یہ جو کامنٹ ایڈ کرے نا, اس کے پیچھے ایک پوری لائف چاہیے آپ کو پہلے تو سمجھنے کے لیے. یہ وہ 6 مہینے, سال, 2 سال گزارے اور اگلی نوکری کے لیے اٹھ کے بھاگے, یہ وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے پوری زندگی دی ہے ایک انسٹیٹیوشن, آرگنائزیشن کو. تو ماشاء اللہ 19 ایئرس ہی ود دا سیم کمپنی, پریویس کمپنی کے ساتھ اراؤنڈ 10-12 سال ایک ہی کمپنی کے ساتھ, اسٹوورٹ کے ساتھ کتنے اراؤنڈ ماشاء اللہ 6+ ایئرز, شراج اسی طرح سے 7 ایئرز وتھ ٹیکسل. تو ان لوگوں نے پورا ایک لائف سائیکل دیکھا ہوا ہے. تو یہ جو کامنٹ ادھر سے آ رہے ہیں نا, آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ ریگارڈلیس آف دا فیز ہے کہ ایک بچہ جو یہ 7 سال ایک یونیورسٹی کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں اور وہ 7 سال کا فیڈ بیک ہے جو سامنے آ رہا ہے آپ کے. تو اس اینگل سے ہمارا یہ جو ایٹیٹیوڈ, کلیبوریشن, فیڈ بیک, اور اس کے اندر پھر جو ٹائم, والنٹیئر ٹائم ہے, ٹیچرز کی جو انڈسٹریل وزٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے, تو ڈیفینیٹلی دے ول بی پارٹ آف دیٹ. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے آج کے امپورٹنٹ ٹیکس تھے جی. ان میں انشاءاللہ سر وی ول بی پروموٹنگ اپ اینڈ ٹیکنگ ایکشن آن دیٹ. سو سر ریسٹ آف دا تھنگز اوور ٹو چائے جی. آپ سب کے لیے کوئی پھلوں کا تحفہ آپ سب کی گاڑی میں جائے گا جی. بہت بہت شکریہ سر. جزاک اللہ.